محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنار ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله
شر ذلك اليوم ولقاهم نارة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. اب میں گزار ہوں جناب قاری معصوم صاحب تقریبا تشریف لائیں اور حدیث کتاب پڑھنے کی فراد میں جناب قاری معصوم صاحب. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أمتي من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطيني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وصرت أنظر إليه فإذا وجهه يتلأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء صلى على محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد قال وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني شم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وخاك نائمان تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهما الحسين تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد قال فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني شم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة خيم ابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولدك نائم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي والسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهو فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله. إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا رب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا وفي مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت الأعلى، بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، بحق الحسن وأنت المحسن، بحق الحسين وأنت قديم الحسان، بحق الأئمة السبعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اب میں افتتاحی تقریر کے لیے حجت الاسلام وزیر المسلمین علیہ جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ سے زحمت دے رہا ہوں تشریف لائے. جناب مرزا محمد عباس صاحب جعفر عباس صاحب. حضرات ایک اور بلندتر صلوات بھیجئے گا محمد وآلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد علیہ. حضرات، پہلو تو میں اس جشن کی مبارکباد اپنی طرف سے اور آپ سبھی کی طرف سے امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور میں اپنی طرف سے آپ سبھی کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بغیر وحی کلام نہ کرنے والا نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر عبادت ہے. عزیزان گرامی، مولائے متقیان کا ذکر خالی مجلسوں ہی کے لیے زینت نہیں ہے، بلکہ جہاں علی آ جائے وہ جگہ لائق تعظیم و زینت ہو جائے. کعبے کی زینت علی ہے، قرآن کی زینت علی ہے، نمازوں کی زینت علی ہے، سجدوں کی زینت علی ہے، آدم کی زینت علی ہے، نوح کی زینت علی ہے، ابراہیم کی زینت علی ہے، موسیٰ کی زینت علی ہے، عیسیٰ کی زینت علی ہے، داؤد کی زینت علی ہے، یحییٰ کی زینت علی ہے، زکریا کی زینت علی ہے. اگر ہمارے جیسے انسان کے دل میں ان کی محبت آ جائے تو ہمارا دل بھی لائق احترام و زینت بن جائے. اگر علی کعبے میں آ جائیں تو لائق سجدہ قدہ معبود بنا دیں. اب ایک جملہ میں عرض کروں گا کہ ساری کائنات کی زینت کا نام ہے علی، اور علی کی زینت کا نام ہے زینب. شہزادی زینب کی بلندی کو آپ دیکھیں، ان کے مرتبے کو دیکھیں کہ وہ اپنے باپ کی زینت ہے، اور باپ کون؟ علی مرتضیٰ، جو سب کی زینت ہے. تو اگر باپ کی زینت ہے تو کام بھی ایسے کیے کہ عزیزان گرامی کہ باپ کو بھی یہ فخر ہوا کہ میری بیٹی زینب ہے. مولا علی کے لیے آپ سنا کرتے ہیں کہ مولا علی نے برسر منبر دعوی سلونی فرمایا کہ سلونی سلونی پوچھنے والوں پوچھ لو مجھ سے، قبل اس کے کہ مجھے کھو بیٹھو. مجھ سے آسمان کے رستوں کو پوچھو، مجھ سے زمین کے راستوں کو پوچھو. میرے سینے میں بہت سا علم ہے، یہ ظرف علم ہے، یہ کاسہ علم ہے. یہ نبی نے اس طرح سے بھرا دیا جس طرح سے طائر اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے. اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے تو میں توریت والوں کو توریت سے مسئلے بتاؤں گا، انجیل والوں کی گتھیوں کو انجیل سے سلجھاؤں گا، قرآن والوں کے مسائل کو قرآن سے حل کروں گا. اور خدائے محمد کی قسم یہ کتابیں تو بولنے لگے گی کہ علی آپ نے اسی نور میں فیصلہ کیا کہ جس میں اللہ نے ہمیں نازل کیا تھا. اگر باپ کا دعوی علم یہ ہے تو زینب کے علم کا بھی عالم یہ ہے کہ مدینہ ہو یا کوفہ ہو، جناب زینب کبریٰ نے جو تعلیمی ادارے قائم کیے وہ خالی فقہ اہل بیت کے ادارے نہیں تھے، بلکہ آنے والی مستورات جو ہیں دنیا کے تمام علوم کو حضرت زینب کبریٰ کے ذریعے حاصل کرتی ہیں. دیکھیے علی تو معصوم ہیں، امام ہیں، رسول کے بلا فضل خلیفہ ہیں، لیکن ان 14 معصوموں میں جناب زینب کا نام نامی نہیں ہے. لیکن علم کا کمال یہ ہے
کہ جس طرح سے باپ کی بزم سے کوئی یہ کہتا ہوا نہیں اٹھا کہ ہم نے علی سے پوچھا تو سوال مگر علی اس سوال کا جواب نہیں دے سکے، تو بیٹی بھی اتنی باکمال ہے کہ آنے والی عورتیں جو پوچھ رہی ہیں علی کے انداز میں زینب جواب دے رہی ہے، علی کے انداز میں شہزادی زینب جواب دے رہی ہے۔ دیکھیے مولا علی کے خطبوں کا مجموعہ نہج البلاغہ ہے، نہج البلاغہ میں مولا علی کے بہت سے خطبات ہیں، لیکن میں مولا علی سے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، مسجد میں بیٹھ کر یا مسلمانوں کے درمیان خطبے دینا یا علی اور ہیں، اور دشمنوں اور ظالموں جابر درباروں میں ایسے ظالم قاتل افراد کے سامنے خطبے دینا کہ جو اہل بیت کے خون کے پیاسے ہیں، میں کہوں گا یا علی میدانوں میں تلوار کے ذریعے زیر کرنا آسان ہے لیکن خطبوں کے ذریعے قتل کرنا یہ مشکل ہے۔ لیکن جناب زینب کبریٰ نے اپنی تقریروں کے ذریعے اپنے خطبوں کے ذریعے وہ وار کیے کہ جس کی تلخی آج تک بنی امیہ اور بنی امیہ کے چاہنے والے محسوس کر رہے ہیں۔ جناب زینب نے اپنے خطبوں کو ذوالفقار بنا دیا اور اس خطبوں کی ذوالفقار سے جو وار کیے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس کوفے سے سب سے زیادہ قاتلان امام حسین نکلے تھے اسی کوفے میں انقلاب حضرت مختار منعقد ہوا۔ حضرت زینب، مجھے کوئی بہت طویل تقریر نہیں کرنا ہے، 5-7 منٹ کی تقریر ہونا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے یہ بھی آپ سنتے ہیں کہ شریکت الحسین ہے، حسین کے مشن میں حضرت زینب شریک ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر زینب امام حسین کے مشن میں شریک نہ ہوتی تو شاید یزید خون حسین کو، شہادت حسین کو کربلا کے ریگستان میں دفن کر دیتا۔ یہ جناب زینب کا کارنامہ تھا کہ یزید جس قربانی کو، جس شہادت کو دفن کرنا چاہتا تھا، جناب زینب نے اسے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ آج جہاں جہاں انسان ہیں وہاں وہاں ذکر حسین ہے۔ یہ جناب زینب کبریٰ کا مشن تھا کہ شہادت امام حسین کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ شہزادی زینب نے کربلا میں بہت سے کام کیے جو محتاج تعارف نہیں ہیں، لیکن چند معاملات ایسے ہیں کہ ہم مجالس میں مصائب میں سنتے ہیں، گریہ کا غلبہ ہوتا ہے تو ہم ان چیزوں کو اس طرح سے محسوس نہیں کر پاتے جس طرح سے ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ ایک چیز آپ سب نے ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ سنی ہوگی کہ جب مولا شہید کر دیے گئے اور خیموں میں آگ لگی تو جناب زینب کبریٰ نے امام سجاد سے ایک سوال کیا، پوری توجہ کیجئے گا ارباب ملاد، ایک سوال کیا اور وہ سوال یہ تھا کہ زین العابدین جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں۔ یہ آپ مصائب میں سنتے ہیں اور ایسے موقع پہ سنتے ہیں کہ مومنین بکا کر رہے ہوتے ہیں، بس سنتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، اس پر کچھ سوچ نہیں پاتے۔ جناب زینب نے فرمایا کہ پھوپھی اماں جان کا بچانا ضروری ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ حیداری، پھوپھی اماں جان کا بچانا ضروری ہے، یہ بچپنے سے ہم سب مجلسوں میں سن رہے ہیں، لیکن آپ نے اس میں ایک چیز سمجھی، آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ جو امام سجاد نے فرمایا
وہ فقہ کے اعتبار سے درست نہیں تھا. معاذ اللہ کوئی یہ نہیں کہہ پایا کہ غلط انہی نے مسئلہ بتایا. سوال اس بات کا ہے کہ یہ علی و فاطمہ کی بیٹی ہیں جن کے گھر میں نزول قرآن ہوا، جس نے شیر فاطمہ کیا ہو، کیا اس کو اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم تھا؟ آج ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ جان کا بچانا ضروری ہے. جانتی تو جناب زینب بھی تھی، سمجھ رہے ہیں آپ کہ جان کا بچانا ضروری ہے. مگر امام سجاد علی ابن الحسین سے کیوں پوچھا؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ نانا محمد مصطفیٰ پر ایک الزام لگا ہوا تھا. کیا الزام تھا؟ کہ وقت آخر جب نبی کو بخار آیا اور نبی نے کہا میں تمہارے درمیان ایک تحریر چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، کاغذ و قلم دے دو، تو ایک شخص یہ کہتا ہے کہ ان کو کاغذ و قلم نہ دینا، ان کے دماغ پر بخار کا اثر ہو گیا ہے. اس شخص کو بھی آپ جانتے ہیں، میں نام لینا نہیں مناسب سمجھتا ہوں، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے دماغ پر بخار کا اثر ہو گیا ہے. یہ بہت بڑا الزام تھا، کیونکہ اگر نبی کے دماغ پر بخار کا اثر ہونے لگے تو پھر یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ صحیح دماغ حالت میں شریعت کا کون سا مسئلہ بتایا اور نعوذ اللہ جب اثر دماغ پڑتا تب کون سی بات کہی. جناب زینب نے اس الزام کو کربلا میں دھو دیا. امام سجاد بخار کے عالم میں ہیں، زمین ہل رہی ہے، سورج کو گہن لگا ہوا ہے، سیاہ آندھیاں چل رہی ہیں، بھائی بھتیجے بیٹے بھانجے سب گلے کٹائے مقتل میں سامنے پڑے ہیں. 3 دن کی بھوک اور پیاس بھی ہے. ان میں سے ایک مصیبت بھی اگر کسی ایک مرد پر پڑ جائے تو اس کا دماغ کام نہ کرے. زینب نے امام سجاد سے ایسے موقع پر یہ سوال کیا اور امام نے صحیح جواب دیا. زینب نے بتا دیا اے لشکر یزیدی، تم جس کے پیروکار ہو اس نے میرے نانا پر الزام لگایا تھا کہ بخار کا اثر دماغ پر ہو گیا. ارے جب سجاد کا دماغ نہ خراب ہوا، ایسے عالم میں کہ جب بخار بھی ہے، سیاہ آندھیاں بھی ہیں، لاشیں بھی ہیں، بھوک اور پیاس بھی ہے، جب چوتھے جانشین کا دماغ کام کر رہا ہے تو نبی محمد کا دماغ کہاں سے خراب ہوگا؟ شہزادی زینب نے دیکھیے پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، لیکن وہ نے دیکھا بڑے سے بڑے نیتاؤں کو دیکھا، چرب زبان لوگوں کو دیکھا، جب گرفتار ہو جاتے ہیں تو ان کا انداز بدل جاتا ہے. پھر منہ سے الفاظ صحیح نہیں نکلتے، پوچھنے والا کچھ پوچھتا ہے تو جواب نہیں دیا جاتا. کیا کہنا اس شہزادی کا کہ گرفتار ہونے کے بعد ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، لیکن ایسے عالم میں قرآن کی آیات کے ذریعے وہ مستحکم جوابات دے رہی ہیں کہ حافظین قرآن بھی چپکی کا روزہ لیے بیٹھے ہوئے. یزید کے دربار میں جہاں بڑے بڑوں کا دم نکل جائے، لیکن شہزادی زینب نے جب خطبہ دیا تو اس خطبے کا اثر یہ ہوا کہ یزید سمیت سب مبہوت ہو گئے.
زینب بول رہی ہے، سب خاموش ہے۔ خدا ہم سب کو، بس میں اپنی تقریر کو تمام کرتا ہوں، خدا ہم سب کو شہزادی زینب کے حرم مطہر کی زیارت سے مشرف کرے۔ میرے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے جب وہ پہلی بار زیارت کی غرض سے گئے، اس وقت اس طرح کا روزہ نہیں تھا، انقلاب ایران چل رہا تھا، تو کہ میں زیارت پڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ پیچھے سے کچھ ہلڑ کی آواز آئی۔ میں نے گھبرا کے مڑ کے دیکھا کیا ہوا، تو دیکھا خدام ایک بے پردہ عورت سے کہہ رہے چادر اوڑھ کے جا۔ وہ اس پہ راضی نہیں ہو رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چادر نہیں اوڑھے گی تو شہزادی کے حرم میں تجھے داخل نہیں ہونے دیں گے۔ میرے والد کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جو شام میں بے چادر لائی گئی تھی، اس نے اپنا قانون ایسے رائج کیا کہ آج لوگوں کو زبردستی چادر اڑھائی جا رہی ہے۔ تو حکومت جناب زینب کی کل بھی تھی شام میں، حکومت جناب زینب کی آج بھی ہے شام میں۔ اپنے قانون کو شام میں رائج کرایا جناب زینب نے، 7 دن تک اپنے بھائی مظلوم بھائی کا ذکر کیا زینب نے۔ زینب گھبرا کے شام سے نہیں آئی ہیں، اپنی حکومت کے قانون کو رائج کر کے جناب زینب آئی، اور آج تک ساری دنیا میں جو ذکر امام حسین ہو رہا ہے وہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا فیض ہے۔ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو قبر مطہرہ سے حضرت زینب کبریٰ کی زیارت سے مشرف کرے۔ پروردگارہ اس جشن کو قبول فرما، جناب زینب کے صدقے میں ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے مرحومین کی قبروں پر کثیر نزول رحمت فرما۔ پروردگارہ دنیا میں جو وبائیں چلی ہیں اس سے محبان اہل بیت کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو حلال و طیب روزی عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حضرات السلام علیکم۔ یہ ہمارے جناب مولانا سیف عباس نقوی صاحب قبلہ کہ تبرکاً ان سے گزارش کروں گا کہ وہ شہزادی جناب زینب کے سلسلے میں کچھ الفاظ اپنے تبرکاً بیان کر دیں، اور افتتاحی تقریر جناب مولانا جعفر عباس صاحب نے کر دی۔ اس سے قبل یہ میں چاہوں گا کہ علی صاحب لے کے آئیے، جناب امداد امام صاحب کا ایوارڈ ہے، انہوں نے کووڈ میں بہت خدمات انجام دی اور تمام ایسے افراد کی لاشوں کو اور جنازوں کو دفنایا، اور جہاں تک کہ غیر مسلموں کے جنازوں کو بھی یہ لے گئے وہاں پر، انہوں نے انتم جو کریا کرم ہوتا ہے وہ تک کرایا۔ ان کو بہت ایوارڈ مل رہے ہیں، یہ فخر ہے ہم لوگوں کے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہماری قوم میں سے ہیں۔ امداد امام صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، مولانا سیف عباس صاحب سے گزارش کروں گا وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو ایوارڈ سے نوازیں۔ تبرکن کچھ چند الفاظ، تبرکن شہزادی کا معاملہ ہے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لذبانکم الرجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا۔ یہ جھبو صاحب ہم سے کہہ رہے ہیں تبرکن،
اور مولوی آدمی کو مائک کے سامنے کھڑا کر کے تبرکن کہا جائے تو بتائیے ممکن ہے؟ ویسے آپ لوگ چاہیں گے بھی یہی کہ تفصیلاً ہو، کیونکہ ابھی آئے نہیں ہیں سننے کے لیے، لیکن ہم جو ہیں احسان کا بدلہ احسان سے مجلس میں آپ ہمارے لیے جمع کرتے ہیں، انشاءاللہ جشن میں ہم آپ کے لیے پبلک جمع کر دیں گے۔ دیکھیے، میں نے جس آیہ کریمہ وافی ہدایہ کی تلاوت کی اسی سے آغاز بھی ہوا، تلاوت کلام پاک کے بعد حدیث قصہ کی تلاوت ہوئی، اور حدیث قصہ جو ہے وہ اسی آیہ تطہیر کے نزول کا پورا مقدمہ ہے کہ کیسے نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، کیا کیا ہوا۔ جو آپ یہ چادر والی حدیث سنتے ہیں اس میں یہی بیان کیا گیا ہے، بی بی سے روایت ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ شہزادی سے متعلق اسی ذیل میں گفتگو کی جائے۔ دیکھیے، جو آیت ہے اس میں واضح طور کے اوپر شہزادی دو عالم چادر کے نیچے ہیں، پیغمبر اسلام ہیں، مولائے کائنات ہیں، اور امام حسن اور امام حسین علیہم السلام ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ بات درست ہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آیت تطہیر جو طہارت کا اعلان کر رہی ہے، یہ اصل میں پورے سلسلے کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے مثال ایک دینا چاہ رہا ہوں اور غور فرمائیے گا۔ آیت کس کو کہتے ہیں؟ آیت کیا ہے؟ آیت وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئے اور قرآن میں جگہ مل جائے۔ آیت کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے آئے اور قرآن میں جگہ مل جائے، یہ ہے آیت۔ اور حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث قدسی کیا کس کو کہتے ہیں؟ کہ آئے ادھر سے لیکن جگہ نہ ملے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ آیت میں حدیث قدسی میں فرق کیا ہے؟ آیت وہ ہے اور حدیث قدسی، آیت سب ادھر سے ہے کلام، لیکن جس کو قرآن میں جگہ مل گئی وہ آیت بن گئی، جس کو قرآن میں جگہ نہیں ملی وہ حدیث قدسی ہے۔ تو جتنا آیت میں اور حدیث قدسی میں فرق ہے، اتنا ہی شہزادی جناب زینب و معصومہ عالم میں فرق ہے۔ کہ وہاں عصمت مل گئی، اور در حقیقت عظمت جناب زینب اس کو کون بیان کر سکتا؟ یہ جشن چونکہ بڑا قدیمی جشن ہے، اور یہ ہمارے حسینی فنڈ کے نوجوان، اب کہوں جملہ کہ نوجوانی میں شروع کیا تھا، اب تو کہاں ہے تو نہیں، سینئر سٹیزن بن گئے ہیں، سمجھ گئے۔ اور واقعاً یہ منفرد جشن تھا۔ میں ابھی کہہ رہا تھا جعفر عباس صاحب بیٹھے ہوئے سب سے کہ اس جگہ کے اوپر اب جو پبلک کی غیبت ہے یہ افسوسناک ہے کہ ایسا مرکزی جگہ کے اوپر جشن ہو رہا ہے، اور وہ بھی وہ اکلوتا جشن جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ کہ یہاں تو واقعاً، کیونکہ بہرحال جشن میں جو ہے یہ تو شعراء کا کمال ہوگا کہ کس کا طریقے سے الفاظ کو پرو کے لے کے آئیں گے اور مصرے کی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ تو میں دو ایک باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا، کیونکہ انہوں نے مختصراً کہہ دیا ہے۔ بہرحال ابھی حدیث قصہ سن رہے تھے، آپ لوگ بھی سن رہے تھے، ایک بات آپ کی ابتدا دیکھی میں نے پہنچا دی، کیا فرق ہے یہ آپ کے سامنے آ گیا۔
اور اب دوسری بات کہنے جا رہا ہوں. آپ غور کیجئے کہ پیغمبر نے آ کر کیا فرمایا. پیغمبر نے یہ فرمایا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. فی بدنی ضعفن، میں بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. یہ جو عربی کے لفظ ہیں یہ سب ماشاءاللہ سے سب مجالس و محافل کے طفیل میں آپ لوگ سب جانتے ہیں. جب کسی کو ضعف محسوس ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ بچے ادھر بھیجے جاتے ہیں، روکے جاتے ہیں. اور اتفاق سے میں اپنے ہی پر منطبق کروں، میں پوری رات کا جاگ کے سفر کر کے صبح پہنچا اور اس کے بعد میں نے کہا میں سونے جا رہا ہوں، کوئی ڈسٹرب مت کرے. سب کو رکوا دیا میں آرام کرنے جا رہا ہوں. بشر کی فطرت یہ ہے کہ اگر کوئی آرام کے لیے، تھکان کو دور کرنے کے لیے جاتا ہے اور کہہ کے جا رہا ہے تو پھر بچوں کو بھیجا نہیں جاتا، روکا جاتا ہے. تو اب ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ پھر شہزادیہ دو عالم کیوں بھیج رہی ہیں، روک کیوں نہیں رہی ہیں؟ بھئی کوئی اس میں لفظ مضمر نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے. بی بی کو روکنا چاہیے تھا یا بھیجنا چاہیے تھا؟ آپ بتائیے، روکنا چاہیے تھا یا بھیجنا چاہیے تھا؟ ارے کہے گا بھائی روکنا چاہیے تھا، تو بھیجا کیوں؟ بھیجا بی بی نے. اب اگر بی بی نے بھیجا تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی مقصد اس کے اندر موجود ہے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کے ذوف ہوتا ہے تو بچے نہیں بھیجے جاتے، شہزادی دو عالم بھیج دیں گی؟ اس کا مطلب وہ واقف تھی اس مقصد سے کہ کون سا ذوف ہے. اب میں ذوف کی بات کروں. آپ کہیں گے کہ کون سا ذوف کا مطلب کیا ہے؟ کیا ذوف بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ذوف بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے مثال دیے دیتا ہوں. ایک ذوف ہوتا ہے کہ جب انسان سے کہا جاتا ہے کہ جناب والا مثلا ایک وزنی چیز اٹھا کے اوپر پہنچا دیجئے. انہوں نے کہا صاحب مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں کیسے اس وزن کو اٹھاؤں گا، میں کمزور ہوں، میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. تو جب انہوں نے کہا میں اپنی اندر کمزوری محسوس کر رہا ہوں، اس وزن کو نہیں اٹھا سکتا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہے ہیں. بدن میں ضعف محسوس کر رہے ہیں کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، اس کو نہیں اٹھا سکتا. ایک ضعف اور ہے اور اس کی مثال بھی بالکل کلیئر ہے. وہ ضعف کون سا ہے؟ وہ کربلا کا جب واقعہ آپ سنتے ہیں تو امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ شہادت حضرت علی اکبر کے بعد کمر نور چلا گیا کمر. پھر اس کے بعد جنگ میں ایسا محسوس ہوا آپ کو جو مولا نے فرمایا تھا؟ جنگ میں ایسا محسوس ہوا؟ نہیں محسوس ہوا. وہ شجاعت کا عالم تھا کہ دشمن کوفے کی دیوار سے ٹکرا گیا. تو ابھی تو ضعف تھا. تو معلوم ہوا کہ ضعف یا جسمانی ہوتا ہے یا روحانی ضعف ہوتا ہے. پیغمبر جو مولا حسین کو ضعف تھا وہ ضعف روحانی تھا کہ کمر ٹوٹ گئی. شجاعت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، شجاعت کا عالم وہی تھا. لیکن چونکہ جوان بیٹا بھائی اس لیے کہا میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، کمر شکستہ ہو گئی. تو اب یہ چیک کیجئے گا کہ پیغمبر جو فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، تو آخر کون سا ضعف ہے؟ ضعف روحانی ہے یا ضعف جسمانی ہے؟ تو یاد رکھیے ضعف جسمانی پیغمبر تک آ نہیں سکتا. میں قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ضعف جسمانی پیغمبر تک آ نہیں سکتا. آپ کہیں گے مولانا دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرے پاس دلیل یہ ہے کہ وہ قرآن جو پہاڑ پہ نازل ہوتا اور پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتا، اس قرآن کو قلب محمد نے روک لیا.
اس کا مطلب ذوف جسمانی یہاں تصور محال ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ پیغمبر کو ذوف روحانی تھا۔ بی بی سمجھ رہی تھی کہ میرے بابا کو ذوف روحانی ہے، ایک نور کے 5 ٹکڑے جو بکھرے ہوئے تھے، وہ چاہتی تھی کہ ٹکڑوں کو بھیج دیا جائے تاکہ نور مکمل ہو جائے، ذوف چلا جائے، آیت آ جائے۔ انداز ہے، یہ کیفیت ہے، یہ عظمت ہے اہل بیت کی، اور یہ عظمت اہل بیت کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا دیکھیے جو سسٹم ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کیا سمجھ رہی تھی؟ جناب زینب کربلا میں کیوں آئی ہیں؟ ہر ایک کہہ دیتا ہے کر میرا بھیا شہید ہو کر آج تک اسی طرح چمک رہے ہیں۔ اور ایک بڑا اور ہے، دیکھیے یہ قید خانے میں رہی تھیں، یزید دربار میں رہا تھا۔ قید خانے کا بھی حال آپ جانتے ہیں، دربار کا بھی حال آپ کو معلوم ہے، لیکن آج آپ دیکھ لیجئے کوئی تو مجھ کو پتھر، جب آپ جائیں، جو لوگ گئے ہوں گے وہ میری بات کی تائید کریں گے، اور جو لوگ نہیں گئے ہوں گے وہ جب جائیں گے تو کوئی اور ہوتا کیا کہتا؟ ایک ایک لفظ پہ شہزادی کی غور کیجئے۔ کوئی اور ہوتا جیسی چوتھے امام کہتے کہ پھوپھی اماں ہم کو رہائی کی اجازت مل گئی، ہر ایک ہوتا کہ ہم کربلا جائیں گے، کہہ دیتا۔ جناب زینب نے کہا کربلا جائیں گے؟ نہیں، کہا شام میں رہیں گے، شام میں رہ کے ذکر امام حسین کا انعقاد کر کے بتلا دیا، یزید تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے میرے بھیا کو شہید کر دیا تو صحیح، جو تیرے ہی دربار پہ وہاں یا حسین کی صدائیں بلند کروا کے نہ بتلا دوں کہ میرا بھائی کامیاب ہو گیا تو ناکام ہو گیا۔ یہ حکمت جناب زینب ہے کہ جنہوں نے قیام، یہ عظمت جناب زینب ہے۔ آج دنیا اس عظمت کو سمجھے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی، کہ جناب زینب نے کس مشن کے تحت کربلا کو بعد شہادت امام حسین فتح کی۔ ورنہ غور کر کے بتائیے، جس کا سب سے چہیتا، جس کی کل کائنات امام حسین، جناب زینب کو سب کچھ لٹا رہی ہیں۔ علی اکبر تم بھی چلے جاؤ، قاسم تم بھی جاؤ، اونو محمد سب کچھ، اور اس کے بعد امام حسین کی شہادت کے بعد جناب زینب کا کیا عالم ہونا چاہیے تھا؟ لیکن جناب زینب نے اسلام کو باقی رکھنے کی خاطر اپنے بھائی کی شہادت کے اوپر صبر کیا، اور کوفہ کے دربار بازار کو فتح کیا، اور پھر شام کو بھی فتح کر کے وہیں پرچم لہرا کے روضہ تعمیر کروا دیا کہ آنے والی نسلیں آئیں، جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو یزید تھا لکھا جائے گا، زینب ہے لکھا جائے گا۔ بس عزیزوں، جناب زینب کی عظمت، جناب زینب کا مرتبہ، اس کے لیے کون کیا بیان کر سکتا ہے؟ اسلام کی روح ہے، اسلام کی روح ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اس عزاداری کو پروان چڑھانے والی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ۔ بس میں انہی اپنے چند جملوں کے ساتھ، کیونکہ یہ بہرحال بڑا محترم مہینہ ہے، اگر آپ غور فرمائیے کہ اس مہینے میں کسی بھی معصوم کی شہادت نہیں ہے، صرف ولادتیں۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جو پیغمبر سے بھی منسوب ہے، مبارک بھی مہینہ ہے، اور ہمارے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی
کی بھی ولادت ہے، کئی ولادتیں، شہزادے علی اکبر، جناب عباس، امام حسین، اور بعض روایات میں چوتھے امام کی بھی ولادت اسی مہینے میں ہے۔ بہت محترم مہینہ ہے۔ ہم اس پورے مہینے کی مبارکباد اپنے وقت کے، اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کریں اور بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم یہ جو جشن منعقد ہوتا ہے، اس کے منعقد کرنے والے، اس کے مؤسس، جس طرح سے بھی اس میں محنت کرتا ہے، جو شخص بھی اس میں محنت کرتا ہے، کسی بھی طریقے کا تعاون کرتا ہے، اس کو تو نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم جب تک اس دنیا میں رہیں مودت آل محمد کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے اٹھیں تو مودت آل محمد لے کر اٹھیں۔ پروردگارہ، چونکہ اس وقت جو مصیبت چل رہی ہے، الحمدللہ یہ جشن بھی 2 سال بعد منعقد کیا جا رہا ہے، کورونا وبا کی بھیٹ چڑھ گیا، یہ کورونا ایسی وبا آئی ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں پروردگار عالم جلد سے جلد یہ کورونا وبا اس دنیا سے ختم ہو جائے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ جو حج و زیارت کے متمنی ہیں جلد سے جلد ان کی تمنا پوری کر دے کہ حج و زیارت سے مشرف ہو، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ جناب مولانا سید سیف عباس صاحب اللہ نے کہا تھا کہ مومنین کو اکٹھا کرنے کا بہرحال سب ہو گیا ہے، اور افتخاری صاحب، مولانا رضا عباس صاحب، مولانا جعفر عباس صاحب، مولانا سیف عباس صاحب قبلہ کا، اور دیگر عالم دین شکل نابدی صاحب نیب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان سے گزارش کروں گا کہ جو گلپوشی رہ گئی وہ آپ کر لیجیے، جو علماء کی رہ گئی وہ کرا دیجیے بھائی، اور نذیر باقری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اب یہ جشن کا سلسلہ شورائے کرام سے شروع کرائیں۔ ہمیں کوئی اس کی قید نہیں ہوتی کہ بہت مجمع یہ 12-1 بجے بڑھ جائے کہ 2 بجے بڑھ جائے کہ کم رہے، ہمیں اس میں کم و پیشی سے مطلب نہیں رہتا ہے۔ ہم کو 4 چینلوں پر 5 چینلوں پر لائیو چل رہا ہے، تو لوگ اطمینان سے گھروں پہ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ بڑے افسوس کی بات ہے یہ کہ اتنی محنت سے آل انڈیا شیعہ حسین فٹ کے اراکین یہ محنت کریں اور محفلیں منعقد کرائیں، سب کرائیں، اور لوگ گھروں پہ لائیو دیکھیں اس کو، بڑے شرم کی بات ہے یہ۔ دوسری بات ہے کہ ابھی چیئرمین جناب محمد ذکی صاحب سے بھی ہم نے کہا، اسار الحسن صاحب، سراج الحسن صاحب، صابر عباس صاحب، سب سے کہا کہ بھیا پھر یہ ہے کہ جب یہی حال رہتا ہے تو اس کو 2-4 سال کے لیے ملتوی کر دیں۔ تو ان لوگوں نے نہیں بھائی، ہمیں مومنین سے مطلب نہیں ہے، ہمیں شہزادی سے مطلب ہے، لہٰذا جس طرح جسٹ کر رہے ہیں ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ اور 12-1 بجے جو پبلک آتی ہے وہ شہروں کے لیے آتی ہے، شورا کے لیے آتی ہے، وہ آئے گی انشاءاللہ جیسا بھی ہوگا۔ کچھ اہم باتیں ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتائی جائیں گی، پاکستان کے سلسلے میں بھی اور سعودی عرب کے سلسلے میں جو ہمیں وہاں باہر جا رہا ہے۔ وہ خیر ہم تو پیدا ہوئے ہیں شہادت کے لیے، وہ انشاءاللہ تو ریزولیوشن پاس کرائیں گے آپ سے سلواتوں کے ذریعے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب نذیر باقری صاحب سے کہ وہ شورا کا سلسلہ شروع کریں۔ حجت الاسلام علی جناب سیف عباس صاحب قبلہ اور جعفر عباس صاحب قبلہ کی بصیرت افروز تقریروں کے بعد میں اس نثری سلسلے کے بعد اب نظم کا سلسلہ شروع کرتا ہوں، اور اس کے لیے درخواست کرتا ہوں قاری ندیم صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت پناہ میں نذرانہ نعت پیش فرمائیں تاکہ اس کو ہم نظم کے دور سے جوڑ سکیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ بآواز بلند ایک صلوات عنایت فرمائیے، اور وہ حضرات جو باہر ہیں بار بار ان سے کہا جا رہا ہے کہ برائے کرم اس فرش پہ آ جائیں، یہ فرش بچھا ہوا ہے، آپ کے لیے کوئی نیا فرش نہیں ہے، یہ آپ جانتے ہیں اس فرش سے، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہ آپ اس فرش سے مانوس ہو پائے آج تک، نہ فرش آپ سے مانوس ہو پایا جو لوگ باہر ٹہلتے رہتے ہیں۔ میں پھر ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ برائے کرم یہاں فرش پہ تشریف لائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ باقاعدہ اس عبادت میں شریک ہیں۔ بآواز بلند عنایت سرمات فرمائیے آپ۔ صلوات پڑھیں حضرات صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔
اگر مائک والے ہماری آواز سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا ساؤنڈ کا والیوم بڑھا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہاں پہ ہال میں آواز گونج رہی ہے تو والیوم کو تھوڑا بڑھا دیں۔ اجازت ہے؟ جی تھوڑا والیوم بڑھا دیں تو آواز سنائی دے کلیئر۔ حضرات کے شان میں ایک مطلع چند اشعار ملاحظہ فرمائیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تمام شعر نذیر بھائی اجازت، ایک صلوات پڑھیں حضرات اور بلند ترین نعرہ صلوات پڑھیں حضرات۔ اقبال مرزا صاحب ملاحظہ فرمائیں۔ ثنا میں نعت ہم ان کی سنانے والے ہیں، ثنا میں نعت ہم ان کی سنانے والے ہیں، ثنا میں نعت ہم ان کی سنانے والے ہیں، جو دو جہاں کا مقدر بنانے والے، جو دو جہاں کا مقدر بنانے والے ہیں، ثنا میں نعت ملک کی سنانے والے ہیں، جو دو جہاں کا مقدر بنانے والے ہیں، جو دو جہاں کا مقدر بنانے والے۔ ابھی آپ آزاد آئے تطہیر کا ذکر ملاحظہ فرما رہے تھے، اسی کے ذیل میں ایک شعر ملاحظہ فرمائے۔ جو دو جہاں کا مقدر بنانے والے ہیں، وہ جن کے واسطے آئی ہے آیے تطہیر، وہ جن کے واسطے آئی ہے آیے تطہیر، وہ سارے لوگ نبی کے گھرانے والے، وہ جن کے واسطے آئی ہے آیے تطہیر، وہ سارے لوگ نبی کے گھرانے والے ہیں، وہ سارے لوگ نبی کے گھرانے والے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں نذیر بھائی تمام شعراء۔ ہم ہی تو کرتے ہیں ذکر رسول کی محفل، ہم ہی تو کرتے ہیں ذکر رسول کی محفل، ہم ہی علی کے فضائل سنانے والے، ہم ہی تو کرتے ہیں ذکر رسول کی محفل، ہم ہی تو کرتے ہیں ذکر رسول کی محفل، ہم ہی علی کے فضائل سنانے والے ہیں، ہم ہی علی کے فضائل، ہم ہی تو کرتے ہیں ذکر رسول کی محفل، ہم ہی علی کے فضائل سنانے والے ہیں، ہم ہی علی کے فضائل سنانے والے۔ شعر ملاحظہ فرمائے تمام علماء شعراء صاحب۔ نبی کی آل کا ان لوگوں سے تقابل کیا، نبی کی آل کا ان لوگوں سے تقابل کیا، جو لوگ صدقہ و خیرات کھانے، نبی کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نبی کی آل کا ان لوگوں سے تقابل کیا، نبی کی آل کا ان لوگوں سے تقابل
جو لوگ صدقہ و خیرات کھانے والے ہیں، جو لوگ صدقہ و خیرات کھانے والے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں۔ نیار بھائی، وہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں، وہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں، جو لوگ گیت صحابہ کے گانے وہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں، وہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں، جو لوگ گیت صحابہ کے گانے والے ہیں، جو لوگ گیت صحابہ کے گانے والے ہیں، سنام نعت ہم ان کی سنانے والے ہیں، جو دو جہاں کا مقدر بنانے والے ہیں۔ نبی کی پشت پا آ کر حسین ابن علی، نبی کی پشت پا آ کر حسین ابن علی، نبی کی پشت پا آ کر حسین ابن علی، حیات سجدہ مرسل بڑھانے والے، نبی کی پشت پا آ کر حسین ابن علی، حیات سجدہ مرسل بڑھانے والے ہیں، حیات سجدہ مرسل بڑھانے والے ہیں۔ نصیب کیوں نہ ہو عزت ندیم پھر ہم کو، نصیب کیوں نہ ہو عزت ندیم پھر ہم کو، نبی کی آل سے ہم لو لگانے والے، نصیب کیوں نہ ہو عزت ندیم پھر ہم کو، نبی کی آل سے ہم لو لگانے والے ہیں۔ نبی کی آل کا ان لوگوں سے تقابل کیا، وہ لوگ صدقہ و خیرات کھانے والے ہیں، جو لوگ صدقہ و خیرات، نبی کی آل کا ان لوگوں سے تقابل کیا، جو لوگ صدقہ و خیرات کھانے والے ہیں، جو لوگ صدقہ و خیرات کھانے والے ہیں، سلام نعت ہم ان کی سنانے والے ہیں، جو دو جہاں کا مقدر بنانے والے ہیں۔ حاضرین السلام علیکم۔ ایک شعر ہے مولا علی کے نام پر جو کرتا ہوں۔
نعرے سلوات. در علی سے جو ملتا ہے کیا کیا جائے، در علی سے جو ملتا ہے کیا کیا جائے، زمانے والوں کو کھلتا ہے کیا کیا جائے، زمانے والوں کو کھلتا ہے کیا کیا جائے. فرشتے آ کے کریں گے لحد میں ہم سے سوال، فرشتے آ کے کریں گے لحد میں ہم سے سوال. کوئی جواب نہ دینا، علی علی کرنا، کوئی جواب نہ دینا، علی علی کہنا. نعرے سلوات. علی کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، علی کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. اور جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی، جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے. نعرے سلوات. عجیب کیف عشق علی کی مستی ہے، عجیب کیف عشق علی کی مستی ہے، میرے ضمیر کی بستی اسی میں بستی ہے، میرے ضمیر کی بستی اسی میں بستی ہے. یہ میری ضد نہیں حکم مصطفیٰ ہے، یہ میری ضد نہیں حکم مصطفیٰ ہے، علی نہ ہو تو نماز بھی بت پرستی ہے. نعرے سلوات. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون، اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون، ہے در کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون، ہے در کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون. نعرہ لگا کے دیکھ تو ہے در کے نام کا، نعرہ لگا کے دیکھ تو ہے در کے نام کا، چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون. نعرے سلوات. تصویر کائنات کا آکاش ہے علی، تصویر کائنات کا آکاش ہے علی، دل کو جگا دے وہ احساس ہے علی، دل کو جگا دے وہ احساس ہے علی. اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے، اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے، نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی. نعرے حیدری. نعرے سلوات. دنیا میں رہنے والوں کو جنت میں بیٹھنا مبارک ہو. 4 مصرے حاضر کرتا ہوں کہ وفا و عشق کے دستور کو اچھے نہیں لگتے، وفا و عشق کے دستور کو اچھے نہیں لگتے، میرے احساس کے منشور کو اچھے نہیں لگتے، وفا و عشق کے دستور کو اچھے نہیں لگتے، میرے
احساس کے منشور کو اچھے نہیں لگتے، رباب خستہ جاں سے کہہ رہی تھی قوم کی مائیں، رباب خستہ جاں سے کہہ رہی تھی قوم کی مائیں، میرے بچے مجھے عاشور کو اچھے نہیں، رباب خستہ جاں سے کہہ رہی تھی قوم کی مائیں، میرے بچے مجھے عاشور کو اچھے نہیں لگتے، میرے بچے مجھے عاشور کو اچھے نہیں لگتے۔ پوری دنیا چلا رہی ہے ویکسین ویکسین ویکسین، یہی تو شور مچ رہا ہے پورے شہر میں۔ آؤ ہم تمہیں نسخہ بتاتے ہیں، شفا کے نام پر، شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے، شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے۔ جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، در سرور پر پیشانی یہ کتنی بار رکھی ہے، جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا۔ تیرے سرور پر پیشانی یہ کتنی بار رکھی ہے، علی کے دشمن تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی، علی کے دشمن تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی، بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی ہے، علی کے دشمن تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی، بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی ہے۔ یہ میسم ہے، یہ میسم ہے، یہ تیگوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں، یہ تیگوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں، علی کے ذکر نے ان کی زباں پر دھار رکھی ہے، یہ میسم ہے، یہ تیگوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں، علی کے ذکر نے ان کی زباں پر دھار رکھی ہے۔ میں ایک سلطان ہوں، مجھ کو رعایا مت سمجھ لینا، میں ایک سلطان ہوں، مجھ کو رعایا مت سمجھ لینا، میرے آقا کی چوکھٹ پر میری دستار رکھی ہے، آخری شعر آخری بند ہے، میرے آقا کی چوکھٹ پر میری دستار رکھی ہے، آخری بند۔ فوج کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم، فوج کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم، ہندا کی رو میں بدر و اوت گا رہے ہو تم، ہندا کی رو میں بدر و اوت گا رہے ہو تم، اور بغض ابو تراب میں بل کھا رہے ہو تم، بغض ابو تراب میں بل کھا رہے ہو تم، خاموش ہیں تو منہ پر چڑھے آ رہے ہو تم، خاموش ہیں تو منہ پر چڑھے آ رہے ہو تم، ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے لبوں کی کمان کو، ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے لبوں کی کمان کو، اور گدی سے کھینچ لیں گے تمہاری زبان کو۔ مختصر وقت میں چند اشعار پیش خدمت کرتا ہوں۔ مسئلہ نظر ہے کہ چلنا وفا کی راہ پہ ہم کو سکھا دیا، چلنا وفا کی راہ پہ ہم کو سکھا دیا، ہر ایک دل پر نقش وفا کا بٹھا دیا، چلنا وفا کی راہ پہ ہم کو سکھا دیا، ہر ایک دل پر نقش وفا کا بٹھا دیا، اور ملک وفا میں آپ نے عباس نامدار،
ملک وفا میں آپ نے عباس نامدار، یہ سچ ہے اپنے نام کا سکہ چلا دیا۔ ملک وفا میں آپ نے عباس نامدار، یہ سچ ہے اپنے نام کا سکہ چلا دیا، یہ سچ ہے اپنے نام کا سکہ چلا دیا۔ مطلب نظر ہے کہ رسول اپنے ہیں اور اپنا خدا ہے، رسول اپنے ہیں اور اپنا خدا ہے، اگر دل میں ہمارے کربلا ہے۔ رسول اپنے ہیں اور اپنا خدا ہے، اگر دل میں ہمارے کربلا ہے۔ تمنا ہے اگر خلد بری کی، تمنا ہے اگر خلد بری کی، بس ایک کرب و بلا ہی راستہ ہے۔ تمنا ہے اگر خلد بری کی، بس ایک کرب و بلا ہی راستہ ہے۔ ادھر آ جائیں ماتم دار سرور، ادھر آ جائیں ماتم دار سرور، در جنت پہ یہ لکھا ہوا ہے۔ ادھر آ جائیں ماتم دار سرور، در جنت پہ یہ لکھا ہوا ہے۔ یزید اور یزید ہے اور نہ فوج یزیدی، یزید ہے اور نہ فوج یزیدی، زمانے بھر میں سرور کی ادا ہے۔ یزید ہے اور نہ فوج یزیدی، زمانے بھر میں سرور کی ادا ہے۔ یہ شعر دیکھے گا خاص طور سے کہ گلے میں تیر ہونٹوں پر تبسم، گلے میں تیر ہونٹوں پر تبسم، جہاد کربلا یوں بھی ہوا ہے۔ گلے میں تیر ہونٹوں پر تبسم، جہاد کربلا یوں بھی ہوا ہے۔ ایک سلوات پڑھایا حضرات بھائی، ایک مطلب چند اشعار۔ کہ متفق ہونا پڑے گا سب کو میری بات سے، متفق ہونا پڑے گا سب کو میری بات سے، کربلا کو کون لکھ سکتا ہے تفصیلات سے۔ متفق ہونا پڑے گا سب کو میری بات سے، کربلا کو کون لکھ سکتا ہے تفصیلات سے۔ حق کو باطل سے الگ کرنے کی حکمت دیکھیے، حق کو باطل سے الگ کرنے کی حکمت دیکھیے، گفتگو زینب نے کی قرآن کی آیات سے۔ حق کو باطل سے الگ کرنے کی حکمت دیکھیے، گفتگو زینب نے کی قرآن کی آیات سے۔ حق کو باطل سے الگ کرنے کی حکمت دیکھیے، گفتگو زینب نے کی قرآن کی آیات سے۔ معذرت کے ساتھ شعر پڑھتا ہوں کہ بیویاں جو خود کو کہتی ہیں کنیز سیدہ، بیویاں جو خود کو کہتی ہیں کنیز سیدہ، کچھ کریں تو استفادہ ان کے احکامات سے۔ بیویاں جو خود کو کہتی ہیں کنیز سیدہ، کچھ کریں تو استفادہ ان کے احکامات سے۔ کہ کربلا والوں سے دل میں بغض رکھتے ہیں جو لوگ، کربلا والوں سے دل میں بغض رکھتے ہیں جو لوگ، جائیں گے ایک دن جہنم میں خود اپنی ذات سے۔ کربلا والوں سے دل میں بغض رکھتے ہیں جو لوگ، کربلا والوں سے دل میں بغض رکھتے ہیں جو لوگ، جائیں گے ایک دن جہنم میں خود اپنی ذات سے، جائیں گے ایک دن جہنم میں خود اپنی ذات سے۔ کہ پنجے تن کے ماننے والوں کی یہ پہچان ہے، پنجے تن کے ماننے والوں کی یہ پہچان ہے، وہ نہیں کرتے ہیں سمجھوتا کبھی حالات سے۔ پنجے تن کے ماننے والوں کی یہ پہچان ہے، وہ نہیں کرتے ہیں سمجھوتا کبھی حالات سے، وہ نہیں کرتے ہیں سمجھوتا کبھی حالات سے۔ خاص طور سے کہ یہ جو کہہ دیں بس وہی حق ہے کہ اتنا جانیے، یہ جو کہہ دیں بس وہی حق ہے کہ اتنا جانیے، جاننا ان کو بہت بالا ہے احساسات سے۔ یہ جو کہہ دیں بس وہی حق ہے کہ اتنا جانیے، جاننا ان کو بہت بالا ہے احساسات سے۔ کہ دشمنی آل نبی سے آج بھی کرتے ہیں لوگ، دشمنی آل نبی سے آج بھی کرتے ہیں لوگ، کوئی کرتا ہے زبان سے کوئی تصنیفات سے۔ دشمنی آل نبی سے آج بھی کرتے ہیں لوگ، دشمنی آل نبی سے آج بھی کرتے ہیں لوگ، کوئی کرتا ہے زبان سے کوئی تصنیفات سے۔ کہ کربلا سے آج تک پیدا ہوئے جتنے یزید،
کربلا سے آج تک پیدا ہوئے جتنے یزید مل گئے ہیں خاک میں زینب تیرے خطبات سے۔ کربلا سے آج تک پیدا ہوئے جتنے یزید مل گئے ہیں خاک میں زینب تیرے خطبات سے، مل گئے ہیں خاک میں زینب تیرے خطبات سے، کہ مدح مولا میں ہمیشہ سوچو سمجھو پھر لکھو۔ مدح مولا میں ہمیشہ، خاص طور سے کہ مدح مولا میں ہمیشہ سوچو سمجھو پھر لکھو، یوں اٹھاؤ نہ قلم ہرگز کبھی جذبات سے۔ مدح مولا میں ہمیشہ سوچو سمجھو پھر لکھو، یوں اٹھاؤ نہ قلم ہرگز کبھی جذبات سے۔ مقطع دیکھیں کہ ہو گیا بشاش جب سے شاہزادی کا کرم، ہو گیا بشاش جب سے شاہزادی کا کرم، مل رہا ہے مجھ کو کچھ زیادہ میری اوقات سے۔ ہو گیا بشاش جب سے شاہزادی کا کرم، مل رہا ہے مجھ کو کچھ زیادہ میری اوقات سے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات، ایک بلند ترین نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ حضرات ایک تو آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ یہ اتنا خلا جو ہے نا، جتنی شاعر سے آپ کا فاصلہ ہوگا، شاعر سے فاصلہ ہوگا، اتنا ہی محفل پر اثر پڑے گا۔ آپ لوگ متصل ہو جائیں، تھوڑا سا ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے آپ سے، جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوں وہ آگے آ جائیں، اور جو آگے ہیں وہ اور آگے آ جائیں، اور ایک دوسرے سے متصل ہو جائیں، شاعر آپ سے قریب ہو جائے، تب وہ محفل کا ماحول بنے گا۔ ہاں، اور دوسری بات یہ کہ یہ آواز صاف نہیں آ رہی، پہلے بھی کہا گیا تھا، یہ سسٹم جن لوگوں کے پاس ہے مائک کا، ان سے پہلے بھی گزارش کی گئی تھی کہ اس کی آواز صاف نہیں آ رہی، آواز صاف کر دیں کسی طریقے سے، کیونکہ ہمارے پشت پر جو لوگ تشریف فرمائے ان کو بھی یہی شکایت ہے، ہم وہاں سے سن لیں تو ہماری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی آواز کہ شاعر کیا پڑھ رہا ہے، تو اس طرح تو محفل ڈسٹرب رہے گی۔ اور حضرات یہ ہمارے علی عباس علامہ جو ہیں تو کافی سینئر ہو چکے ہیں، اور جشن شیرخوار کربلا جو منعقد ہوتا ہے میرے غریبان وہ اس میں اعزاز بھی پا چکے ہیں، شیرخوار کربلا اعزاز یافتہ بھی ہیں یہ، اور آپ حضرات ان سے ان کے ہموطن گوش ہو کے سنیں گے تو محظوظ ہوں گے۔ یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ اسی شہید ملت حال میں 16 رمضان کو امام حسن علیہ السلام اکیڈمی کی جانب سے جشن امام حسن کا انعقاد ہوگا 9 بجے شب میں، آپ حضرات سے اس میں بھی شرکت کی التماس ہے، اور 14 رمضان کو اصغر کنتوری صاحب کی جانب سے یعنی پیغام حسینی کی جانب سے پنجتنی امام والے کشی محلہ میں جشن امام حسن منایا جائے گا، اور 13 رمضان کو روضہ کاظمین مولائے لبس کی جانب سے جشن آل محمد کا انعقاد ہوگا۔ آپ حضرات سے ان تینوں محفلوں میں شرکت کی درخواست ہے۔ صرف ایک قطع اس لیے کہ تھوڑا سا محفل میں گہما گہمی پیدا ہو جائے اور آپ مجبور ہو جائیں داد دینے کے لیے، سارے ناظم پڑھتے ہیں وہ قطع، میں بھی پڑھ رہا ہوں مدرمائے کہ اس کو بھی منکرین آتش میں کرو شمار، تشنا لبی کے ذکر پر جو آہ نہ کرے، اس کو بھی منکرین آتش میں کرو شمار، تشنا لبی کے ذکر پر جو آہ نہ کرے، اور جب ہوں بیاں فضائل مولائے کائنات، لعنت ہے ایسے شخص پر جو واہ نہ کرے۔ جب ہوں بیاں فضائل مولائے کائنات، جب ہوں بیاں فضائل مولائے کائنات، لعنت ہے ایسے شخص پر جو واہ نہ کرے۔ یا علی، یا علی،
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہوں بیاں فضائل مولا کائنات. لعنت ہے ایسے شخص پر جو واہ نہ کرے. بی بی زینب کا جشن ہے, ان کی ولادت کا جشن ہے, اور یزید کو جتنا رسوا جناب زینب نے کیا اتنا کسی نے نہیں کیا. اور یزید کے ہمدرد بھی پیدا ہو گئے ہیں. تو ایک قطع صرف یہ کہ مومنین کو خوش کرنے کے لیے اور اس پر لعنت کرنے کے لیے ذاکر نائک پر. مولانا فرما لے کہ تمہارے جیسے ہزاروں نہیں ہیں لاکھوں ہیں. تمہارے جیسے ہزاروں نہیں ہیں لاکھوں ہیں. یہ کون کہتا ہے دنیا میں کم یزیدی ہیں؟ تمہارے جیسے ہزاروں نہیں ہیں لاکھوں ہیں. یہ کون کہتا ہے دنیا میں کم یزیدی ہیں؟ یہ کون کہتا ہے دنیا میں کم یزیدی ہیں؟ حسینیت کا مگر دبدبا یہ کہتا ہے قلم میں دم ہے تو لکھو کہ ہم یزیدی ہیں. حسینیت کا مگر دبدبا یہ کہتا ہے قلم میں دم ہے تو لکھو کہ ہم یزیدی ہیں. قلم میں دم ہے تو لکھو کہ ہم یزیدی ہیں. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں علی عباس سے. اللہم صلی علی محمد. حاضرین محفل السلام علیکم. آپ سب کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بغیر کسی تمہید کے 4 مصرے. اللہم صلی علی ممدو کی بارگاہ میں 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں. جو لوگ باہر تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ فرش مسرت پہ آ کے مسند نشین ہو جائیں. پیش کرتا ہوں بطور خاص. پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ دشمن کا جو بھی بطور خاص. دشمن کا جو بھی وار تھا بیکار کر دیا. قصر یزیدیت کو بھی مسمار کر دیا. تو زینب نے کر کے شام میں مجلس حسین کی سارے جہاں کو شہر کا عزادار سارے جالی سارے جہاں کو شہر کا عزادار کر دیا. 4 مصرے اور ملاحظہ فرما لیں کہ روزہ شاہ پہ عباس یہی دیکھا ہے. بات حق ہوگی تو بولیے گا. روزہ شاہ پہ عباس یہی دیکھا ہے. لوگ تقدیر بنانے کو یہاں آتے ہیں. لوگ تقدیر بنانے کو یہاں آتے ہیں. آخری آدمی تک لوگ تقدیر بنانے کو یہاں آتے ہیں. تو ذکر حیدر کے سوا اور کوئی ذکر کرو. ذکر حیدر کے سوا اور کوئی ذکر کرو. لوگ سنتے
नहीं उठ के चले जाते हैं लोग सुनते। माशाल्लाह बेदार समाते हैं आपकी। मैं 4 मिसरे और पेश कर दे रहा हूँ, बतौर खास समात फरमाएंगे। लोग सुनते हैं नहीं उठ के चले जाते हैं और हुसैन नाज से कहते थे रन में ज़ैनब से। बतौर खास हुसैन नाज से कहते थे रन में ज़ैनब से। जो दूर बैठा है जल्दी करीब आएगा तो कोई मदद को मेरी आया नहीं आए। कोई मदद को मेरी आया नहीं आए। मुझे यकीन है मेरा हबीब आएगा। मुझे यकीन है मेरा हबीब आएगा। एक मतलब 2 शेर समात फरमा लें कि जश्न ज़ैनब वही मनाते हैं। मतलब पेश करता हूं बतौर खास कि जश्न ज़ैनब वही मनाते हैं। जश्न ज़ैनब वही मनाते हैं। ताज़िया शहर का जो उठाते हैं, ताज़िया शहर का जो उठाते हैं तो जो उठाते हैं परचमे अब्बास। जो उठाते हैं परचमे अब्बास हाथ उनसे ही हम मिलाते हैं। हाथ उनसे ही हम मिलाते हैं। मातमे शहर से है सुकून हमें। शबाब भाई बतौर खास कि मातमे शहर से है सुकून हमें। मातमे शहर से है सुकून हमें। जो यजीदी है दिल मिलाते हैं। जो यजीदी है दिल मिला मिलके याली। जो यजीदी है दिल मिलाते हैं। एक मतलब चंद अशार और समात फरमा लें बतौर खास कि जो ये चाहे के नाम हो जाए। मतलब नजर करता हूं बतौर खास। जो ये चाहे के नाम हो जाए। जो ये चाहे के नाम हो जाए वो अली का गुलाम हो जाए। वो अली का गुलाम हो जाए। और लोग कहने लगे गुलाम हुसैन। बतौर खास लोग कहने लगे गुलाम
कम से कम इतना नाम हो जाए, कम से कम इतना नाम हो जाए, बस बस वही जौन बन के चमकेगा, बस बस वही जौन बन के चमकेगा, जिस पर नजरे इमाम हो, जिस पर नजरे इमाम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर नजरे इमाम हो जाए। एक शेर पेश करता हूँ, स्टेज से दुआएं चाहता हूँ कि शाम जाए अगर न बिनते अली, बतौर खास, शाम जाए अगर न बिनते अली, सहने वहदत में शाम हो जाए, सहने वहदत में शाम हो जाए, तो कातिले फातिमा का हम से भला, कातिले फातिमा का हम से भला, किस तरह एहतराम हो जाए। याली कातिले फातिमा का हम से भला, किस तरह एहतराम हो जाए। और मिदहते फातिमा है करनी मुझे, मिदहते फातिमा है करनी मुझे, ए खुदा जल्द शाम हो जाए। मिदहते फातिमा है करनी मुझे, ए खुदा जल्द शाम हो जाए। तो लानते इतनी दुश्मनों पे करो, लानते इतनी दुश्मनों पे करो, उनका जीना हराम हो जाए। एक सलवार के साथ लानतें इतनी दुश्मनों पे करो, उनका जीना हराम हो जाए। एक शेर पेश करता हूँ आप सबकी जानिब से कि रोज़े शहर को देख लूं एक बार, बतौर खास, रोज़े शहर को देख लूं एक बार, जिंदगी फिर तमाम हो जाए, जिंदगी फिर तमाम हो जाए। तो समझो कातिल को मैंने मार दिया, समझो कातिल को मैंने मार दिया, जब तबस्सुम कलाम हो जाए, जब तबस्सुम कलाम हो
نقطہ پیش کرتا ہوں بطور خاص کہ ہے یہ عباس کی دعا مہدی، ہے یہ عباس کی دعا مہدی، جلد تیرا قیام ہو۔ بھائی میں معذرت چاہتا ہوں تمام لوگوں سے، مائک خراب ہونے کی وجہ سے میری آواز آپ تک نہیں پہنچ پائی، اور میں جان بوجھ کے کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا تھا، اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس محفل کا تعلق سامعین سے، آپ لوگوں سے زیادہ انحصار ہے آپ کا، اسی وجہ سے میں نے کوئی شعر بھی نہیں پڑھے تھے، اور میں چاہتا تھا کہ وہ شعر پڑھے جائے، بہرحال مطلب ایک شعر پڑھتا ہوں اور پھر آنے والے شاعر کو بلاتا ہوں۔ اور یہ ایک یہاں کی ایک روایت یہ بھی رہی ہے کہ ایک ایسا بچہ جسے گود میں لے کے پڑھایا جائے، اس طریقے سے بھی یہاں پہ ہوا ہے، مگر ایک بچہ ایسا ہے کہ اسے بغیر گود کے بھی پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اتنا کم سن ہے وہ، تو اب میں اس کو پڑھانا چاہتا ہوں، ایک مطلع پیش کرتا ہوں صاحبان نظر سے، کہ نظر کرتا ہوں مطلع، سنیے گا، اور چاہیے تو مجھے دعا دے دیجیے گا اگر پسند آئے تو۔ مطلع پیش کرتا ہوں کہ ہمیں اس واسطے، سنیے گا بھائی، ہمیں اس واسطے کرب و بلا کی خاک پیاری ہے۔ کتنی بار اس مصرعے کو پڑھوں، ہمیں اس واسطے، سبب دیکھیے گا، ہمیں اس واسطے کرب و بلا کی خاک پیاری ہے، یہاں پر خون جیتا ہے، یہاں تلوار ہاری ہے۔ ہمیں اس واسطے کرب و بلا کی خاک پیاری ہے، ہمیں اس واسطے کرب و بلا کی خاک پیاری ہے، یہاں پر خون جیتا ہے، یہاں تلوار ہاری ہے، یہاں پر خون جیتا ہے، یہاں تلوار ہاری ہے۔ بتاتے ہیں محرم میں یہ سب کو ماتمی دستے، بھائی سنیے گا آخری شعر، اس کا پوری منقبت ہے، وہ نہیں پڑھتا، صرف 2 شعر پڑھتا ہوں میں۔ بتاتے ہیں محرم میں یہ سب کو ماتمی دستے کہ یزیدوں سے ابھی تک کربلا کی جنگ جاری ہے۔ بتاتے ہیں جہاں کو ماتمی دستے، محرم میں بتاتے ہیں جہاں کو ماتمی دستے، بتاتے ہیں جہاں محرم میں بتاتے ہیں جہاں کو ماتمی دستے، یزیدوں سے ابھی تک کربلا کی جنگ جاری ہے، ہمیں اس واسطے کرب و بلا کی خاک پیاری ہے، یہاں پر خون جیتا ہے، یہاں تلوار ہاری ہے۔ جناب علی کاظم صاحب ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، آپ سے درخواست ہے کہ سماعت فرمائیے، آئیے بیٹھ کے پڑھیں، گود میں لے لوں آپ کو گود میں لے کے مائک اٹھا، آئیے، یہ بھی نہیں، یہ روایت بھی پوری ہو جائے۔ بہت بچے ایسے ہیں جو آج مجھ سے بھی بڑے ہو گئے قد میں، مگر وہ میری گود میں پڑھے ہیں یہاں اس میں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ بتاؤں نام زینب تھا، اس میں اعظم ہے نام زینب تھا، میں تو تاس اس سے سیدھا پڑھتے ہیں، میرے بالا امام زینب تھا، میرے گھر پہ جائے تھا جبریل، تو بھی ہوتا دلان زینب تھا، اللہ اللہ اردو لکھنا تمہیں بھی آئیے، سلام زینب تھا، سال نبی سے اعلیٰ دیتا تو سب نے تام زینب تھا، من دیا سو ترم سے تادس پر مٹلا تھا نام زینب تھا، من دیا سو ترم تادس پر مٹلا تھا نام زینب تھا، دیکھتا ہے حسین کا سجدہ سپیر اتر قیام زینب تھا، پہلی بہنوں اجازت لازم ہے یہ تم کو قیام زینب تھا، تمہارا ہم سفر نہیں ہے میل توئی 42 ہے دلان زینب تھا، سلوات اور دیکھیے آپ چونکہ یہ شہزادی کے نام سے منسوب ہے جشن، اور ایک کرنٹ ٹاپک پہ کل ایک مصرعہ تھا، کیا نام، اعظم گڑھ میں،
کہ جلال ہاشمی عباس کے تیور میں دیکھا ہے، تو اس کی کوئی تمہید نہیں کروں گا، وہ تو آپ بالکل وہاں تک پہنچیں گے میرے ساتھ۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں میں، کیونکہ ہمارے پلیٹ فارم سے شاید اس ٹاپک پہ نہ پڑھا گیا ہو تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ نظر کرتا ہوں میں کہ ادھر حق بولنے والی، ادھر حق روکنے والے، ادھر حق بولنے والی، ادھر حق روکنے والے، عجب ایک مارے کا ہم نے بھی خیر و شر میں دیکھا ہے۔ ادھر حق بولنے والی، ادھر حق روکنے والے، عجب ایک مارے کا ہم نے بھی شہر و خر میں دیکھا ہے۔ اکیلی دشمنوں میں جو نقاب اوڑے ہوئے نکلی، یہ پوری دنیا میں جانا چاہیے میسج۔ اکیلی دشمنوں میں جو نقاب اوڑے ہوئے نکلی، ارے جنون نعرہ تکبیر اس کے سر میں دیکھا ہے۔ اکیلی دشمنوں میں جو نقاب اوڑے ہوئے نکلی، جنون نعرہ تکبیر اس کے سر میں دیکھا ہے، جنون نعرہ تکبیر اس کے سر میں دیکھا ہے۔ اس طرح پہنچی علی کی لاڈلی میدان میں، اس طرح پہنچی علی کی لاڈلی میدان میں، حرف ابانے نہ پائے گا وفا کے نام پر۔ اس طرح پہنچی علی کی لاڈلی میدان میں، حرف ابانے نہ پائے گا وفا کے نام پر۔ پھر رہا تھا ننگے سر زینب نے جب دیکھا اسے، رحم کھا کر اپنی چادر ڈال دی اسلام پر۔ پھر رہا تھا ننگے سر زینب نے جب دیکھا اسے، پھر رہا تھا ننگے سر زینب نے جب دیکھا اسے، رحم کھا کر اپنی چادر ڈال دی اسلام پر۔ اسی کے ساتھ ہمارے ایک بہت ہی عزیز اور بڑے مقبول اور بڑے مشہور یہاں کے شاعر جعفر لکھنوی صاحب قبلہ تھے، ان کی یادگار جناب فراز جعفر صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ ہمارے میزبان شاعر جناب فراز جعفر صاحب جو بہت اچھے لہجے کے شاعر ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ بآواز بلند صلوات سے استقبال فرمائیں، اور آئندہ صرف یہ نہ امید رکھیں کہ ناظم یا میں کوئی آ کے شعر پڑھے، بہتر یہ ہے کہ آپ شاعر ہی کو سنیں تو زیادہ بہتر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک مطلب اور چند شعر سماعت کرنا کہ پتھر تھا میں تراش کے گوہر بنا دیا، پتھر تھا میں تراش کے گوہر بنا دیا، عشق علی نے میرا مقدر بنا دیا۔ پتھر تھا میں تراش کے گوہر بنا دیا، عشق علی نے میرا مقدر بنا دیا، اور ہر حامی یزید کی گردن کے واسطے، ہر حامی یزید کی گردن کے واسطے ہم نے قلم کی نوک کو خنجر بنا دیا۔ ہر حامی یزید کی گردن کے واسطے ہم نے قلم کی نوک کو خنجر بنا دیا، اور محسوس ہو رہا ہے عزا خانہ دیکھ کر، محسوس ہو رہا ہے عزا خانہ دیکھ کر، ہم نے زمیں پر روضہ سرور بنا دیا، ہم نے زمیں پر روضہ سرور بنا دیا۔ اور اعتراضات ہوتے ہیں شبیہوں پر، چسینی لگتی ہیں لوگوں کو، کچھ لوگوں کو۔ سماعت فرمائے کہ کریے گا جا کے خالق اکبر پہ اعتراض، کریے گا جا کے خالق اکبر پہ اعتراض، اکبر کو کیوں شبیہ پیغمبر بنا دیا، کریے گا جا کے خالق اکبر پہ اعتراض، اکبر کو کیوں شبیہ پیغمبر بنا دیا۔ ایک درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ ایک مطلب 4 شعر اور سماعت فرما لیں کہ دوائیں ہوتے ہوئے بھی دوا نہیں ہوتی، دوائیں ہوتے ہوئے بھی دوا نہیں ہوتی، مریض بغض علی کو شفا نہیں ہوتی، دوائیں ہوتے ہوئے بھی دوا نہیں ہوتی، مریض بغض علی کو شفا نہیں ہوتی، اور سکینہ تیری ثنا کا شرف نہیں ملتا، سکینہ تیری ثنا کا شرف نہیں ملتا، اگر نظر میں حدیث قصہ نہیں ہوتی، سکینہ تیری ثنا کا شرف نہیں ملتا، اگر نظر میں حدیث قصہ نہیں ہوتی۔ اور جنابی جاؤں گا مجلس کی روٹیاں لے کر، جنابی جاؤں گا مجلس کی روٹیاں لے کر، یہ وہ غذا ہے کبھی بے مزہ نہیں ہوتی، جنابی جاؤں گا مجلس کی روٹیاں لے کر،
یہ وہ غذا ہے کبھی بے مزہ نہیں ہوتی اور اڑا کے لے گئی ہوتی ہوا مسلوں کو. سماعت فرمائیں کہ اڑا کے لے گئی ہوتی ہوا مسلوں کو جو جا نمازوں پر خاک شفا نہیں ہوتی. اڑا کے لے گئی ہوتی ہوا مسلوں کو, اڑا کے لے گئی ہوتی ہوا مسلوں کو جو جا نمازوں پر خاک شفا نہیں ہوتی. اور سبب یہ ہے کہ کوئی تشنگی نہ جھٹلا دے, سبب یہ ہے کہ کوئی تشنگی نہ جھٹلا دے, علم سے مشق سکینہ جدا نہیں ہوتی. سبب یہ ہے کہ کوئی تشنگی نہ جھٹلا دے, سبب یہ ہے کہ کوئی تشنگی نہ جھٹلا دے, علم سے مشق سکینہ جدا نہیں ہوتی. اور نہ ہوتا اذن سکینہ تو مدح خانی میں, نہ ہوتا اذن سکینہ تو مدح خانی میں, فراز میری کبھی ابتدا نہیں ہوتی, فراز میری کبھی ابتدا نہیں ہوتی. یہ تھے جناب فراز جعفر صاحب جن سے آپ ان کا بہترین کلام سماعت فرما رہے تھے. حضرات, اب ایک اپنے مہمان شاعر کو زحمت سخن دینا ہے. ان شعروں کے ساتھ ملاحظہ فرمائے کہ نہ وہ سلطان باقی ہے, نہ وہ دربار باقی ہے, نہ وہ سلطان باقی ہے, نہ وہ دربار باقی ہے, نہ وہ سلطان باقی ہے, مگر زینب کے خطبوں کی ابھی تک شان باقی ہے. نہ وہ دربار باقی ہے, نہ وہ سلطان باقی ہے, نہ وہ دربار باقی ہے, نہ وہ سلطان باقی ہے, مگر زینب کے خطبوں کی ابھی تک شان باقی ہے. اور صدائے ماتم شبیر سے روشن ہے ہر صوبہ, عجب انداز سے دنیا میں ہندوستان باقی ہے. صدائے ماتم شبیر سے روشن ہے ہر صوبہ, صدائے ماتم شبیر سے روشن ہے ہر صوبہ, عجب انداز سے دنیا میں ہندوستان باقی ہے. منافق آ نہیں سکتا کبھی مومن کی محفل میں, منافق آ نہیں سکتا کبھی مومن کی محفل میں, وہاں پر کفر کیا ہوگا جہاں ایمان باقی ہے. منافق آ نہیں سکتا کبھی مومن کی محفل میں, وہاں پر کفر کیا ہوگا جہاں ایمان باقی ہے. محمد کی قیادت میں مسلمہ حج تو کر آئے, محمد کی قیادت میں مسلمہ حج تو کر آئے, خبر کیا تھی ولایت کا ابھی اعلان باقی ہے. محمد کی قیادت میں مسلمہ حج تو کر آئے, خبر کیا تھی ولایت کا ابھی اعلان باقی ہے. محمد کی قیادت میں منافق آ نہیں سکتا کبھی مومن کی محفل میں, وہاں پر کفر کیا ہوگا جہاں ایمان باقی ہے. بس یہ آخری شعر اور مہمان شاعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ منافق کہ منافق آ نہیں سکتا کبھی مومن کی محفل میں, وہاں پر کفر کیا ہوگا جہاں ایمان باقی ہے. محمد کی قیادت میں مسلمہ حج تو کر آئے, خبر کیا تھی ولایت کا ابھی اعلان باقی ہے. اور 72 فرقوں کی اس بھیڑ میں شکر خدا نیر, تبرے سے ہماری قوم کی پہچان باقی ہے. 72 فرقوں کی اس بھیڑ میں شکر خدا نیر, 72 فرقوں کی اس بھیڑ میں شکر خدا نیر, تبرے سے ہماری قوم کی پہچان باقی ہے. تبرے سے ہماری قوم کی پہچان باقی ہے. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں جمع سال اور مشہور و معروف جمع سال انتہائی خوبصورت آواز کے مالک شاعر اہل بیت جناب عنبر بنارسی صاحب کی خدمت میں تشریف لائے اور اپنا کلام. حضرات السلام علیکم.
سب سے پہلے تو اس جشن بابرکت کی مبارکباد آپ تمامی حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ استاد محترم جناب نیر مجیدی صاحب نے کیا خوبصورت مصرے دیے، تبرے سے ہماری قوم کی پہچان باقی ہے۔ میں یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کے سہارے 4 مصرے اپنی ذمہ داری سمجھ کے پڑھتا ہوں، اور اگر آپ کو لگے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے تو آخری مجمع تک تائید چاہتا ہوں، بات اگر آخری مجمع تک پہنچے تو تائید چاہتا ہوں۔ تبرے سے ہماری قوم کی پہچان باقی ہے۔ اب یہیں سے جوڑتا ہوں اپنی بات کو، سنیے گا خاص طور۔ یہ منبر نبی کی بدولت کریں گے ہم، اس ہم میں آپ بھی شامل ہیں۔ تبرے سے ہماری قوم کی پہچان باقی ہے۔ دوسرا مصرع سنیے گا۔ یہ منبر نبی کی بدولت کریں گے ہم، ہر قاتل بطول پہ لعنت کریں گے ہم، بطول پہ لعنت کریں گے ہم۔ اب دوسری ذمہ داری خاص طور سے آخری مجمع تک، ہر قاتل بطول پہ لعنت کریں گے ہم، تو روکے رہو حسین پہ، ارے کہتی ہے فاطمہ محشر کے دن تمہاری شفاعت کرے۔ مل کے یا علی، محشر کے دن تمہاری شفاعت کریں گے ہم۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ آزاد پوری دنیا کے حالات آپ کے پیش نظر ہے، ابھی کیا ہوا اور کیا ہوا تھا، یہ ساری چیز آپ کے پیش نظر ہے، بس اس کو نظر کے سامنے رکھیے، اور آپ کی طرف سے ایک استغاثہ ہے امام حضرت حجت کی بارگاہ میں، اگر یہ آپ کی دعا ہو تو تائید کر دیجیے گا، میں حاضر کرتا ہوں خاص طور سے آخری مجمع تک۔ ابا سے نام دار کے سانچے میں ڈھل کے سنیے گا حضرات، خاص طور سے آپ کی دعا ہے، امام کی بارگاہ میں اگر بات پہنچ جائے تو تائید کر دیجیے گا۔ ابا سے نام دار کے سانچے میں ڈھل کے ارے دنیا بدل رہی ہے تو تیور بدل کے دنیا بدل کیا ہوا ہے، پوری دنیا کے حالات آپ کے پیش نظر ہیں، خاص طور سے کیا ہوا تھا اور کیا ہوا ہے ابھی کرنٹ میں، موجودہ حال میں کیا ہوا یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ کی دعا امام کی بارگاہ میں تیسرا اور چوتھا مصرع خاص طور سے۔ ابا سے نام دار کے سانچے میں ڈھل کے دنیا
بدل رہی ہے تو تیور بدل کے ارے پھر بڑھ گئے یزید زمانے میں یا امام، اب وقت ہے کہ پردے سے باہر نکل گیا، اب وقت ہے کہ پردے سے باہر نکل کے نعرہ حیدری حیدری، نعرہ صلوات۔ حضرات اب یہاں سے ایک مطلع اور چند شعر حاضر کرتا ہوں، اس کی ردیف ہے آرزو۔ کس کس چیز کی آرزو ہے؟ سماعت فرمائیے گا آخری مجمع تک، سنیے گا۔ دوزخ کا ہم کو خوف نہ، جنت کی آرزو، دوزخ کا ہم کو خوف نہ، جنت کی آرزو، دوزخ کا ہم کو خوف نہ، جنت کی آرزو، ہے بس امام تیری زیارت کی آرزو، ہے بس امام تیری زیارت کی آرزو، دوزخ کا ہم کو خوف نہ، جنت کی آرزو، ہے بس امام تیری زیارت کی آرزو۔ جشن زینب میں بیٹھے آپ، یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں۔ دوزخ کا ہم کو خوف نہ، جنت کی آرزو، ہے بس امام تیری زیارت کی آرزو، میں پڑھ رہا ہوں خدمت زینب میں منقبت، سنیے گا بھائی دوسرا مصرع، میں پڑھ رہا ہوں خدمت زینب میں منقبت، میں پڑھ رہا ہوں خدمت زینب میں منقبت، ارے پوری ہوئی ہے دیکھو تلاوت کی آرزو، ارے پوری ہوئی ہے دیکھو تلاوت کی آرزو۔ اب یہاں سے آرزو سماعت فرمائیں آخری مجمع تک۔ پوری ہوئی ہے دیکھو تلاوت کی آرزو، سنیے گا کہ بس آخری حسین کا دیدار ہو سکے، بس آخری حسین کا دیدار ہو سکے، بس آخری حسین کا دیدار ہو سکے، ارے مدت سے اس لیے ہے قیامت کی آرزو، بس ارے بس آخری حسین کا دیدار ہو سکے، مدت سے اس لیے ہے قیامت کی آرزو۔ یہ آرزو صرف ہمیں آپ کو نہیں ہے، اس قافیے میں میں ثابت کروں گا ایک کسی اور کی بھی آرزو ہے، اگر بات پہنچ جائے تو تائید چاہتا ہوں آخری مجمع تک۔ مدت سے اس لیے ہے قیامت کی آرزو، سنیے گا کہ قائم کو حق نے رکھا ہے پردے میں اس لیے، سنیے گا قائم کو حق نے رکھا ہے پردے میں اس لیے۔ دوسرا مصرع، ارے قائم کو حق نے رکھا
رکھا ہے پردے میں اس لیے ہے انتقام شاہ مشیت کیا. ہے انتقام شاہ مشیت کی آرزو. اب یہ بھی شعر میری طرف دیکھیے گا، شعر آپ تک پہنچ جائے گا کہ کچھ ہے انتقام شاہ مشیت کی آرزو. ارے کچھ عرض کربلا سے محبت نہیں مگر، کچھ عرض کربلا سے محبت نہیں مگر، کچھ عرض کربلا سے محبت نہیں مگر، رکھتے ہیں مصطفیٰ سے شفاعت کی آرزو. رکھتے ہیں مصطفیٰ سے بے شمار بے شمار بے شمار، رکھتے ہیں مصطفیٰ سے شفاعت کی آرزو. اب یہاں سے جو شعر حاضر کر رہا ہوں، 4 شعر مجھے پڑھنے ہیں اور پھر میں اپنی جگہ لے لوں گا. بہت اچھا سن رہے ہیں آپ حضرات، یہ 4 شعر بہت قیمتی شعر ہیں، اگر بات پہنچ جائے تو دعا دے دیجئے گا. رکھتے ہیں مصطفیٰ سے شفاعت کی آرزو. سنیے گا بھائی کہ بندے نہ جانے کون ہیں یہ دشت کربلا، کہ بندے نہ جانے کون ہیں یہ دشت کربلا. دوسرا مصرع سنیے کہ بندے نہ جانے کون ہیں یہ دشت کربلا، بندے نہ جانے کون ہیں یہ دشت کربلا. سنیے گا دوسرا مصرع کہ بندے نہ جانے کون ہیں یہ دشت کربلا، بندے نہ جانے کون ہیں یہ دشت کربلا. ارے جن کو ہے زیر تیغ عبادت کی آرزو، جن کو ہے زیر تیغ عبادت کی آرزو. اب یہاں سے شعر سنیے، 3 شعر ہے خاص طور سے. جن کو ہے زیر تیغ عبادت کی آرزو. سنیے گا شعر، کہہ دو یہ خنجروں سے میرا سامنا کریں. سنیے گا بھائی، کہہ دو یہ خنجروں سے میرا سامنا کریں. ارے کہہ دو یہ خنجروں سے میرا سامنا کریں، ہم آ گئے ہیں لے کے شہادت کی یاد. کہہ دو یہ خنجروں سے میرا سامنا کریں، کہہ دو یہ خنجروں سے میرا سامنا کریں، کہہ دو یہ خنجروں سے میرا سامنا کریں، ہم آ گئے ہیں لے کے شہادت کی آرزو. ہم آ گئے ہیں لے کے شہادت کی آرزو. یہ بھی شعر بہت قیمتی قافیہ نظر کرنے جا رہا ہوں، آخری مجمع تک تائید چاہتا ہوں. سنیے گا نہیں یہ سچا
ہم آ گئے ہیں لے کے شہادت کی آرزو. سنیے گا کہ سجاد بولے بڑھ کے یہ پوری کریں گے ہم. سجاد بولے بڑھ کے یہ پوری کریں گے ہم. پھر مصرع سنیے. سجاد بولے بڑھ کے یہ پوری کریں گے ہم. سجاد بولے بڑھ کے یہ پوری کریں گے ہم. ارے کانٹوں کو جو ہوئی ہے مسافت کی آرزو. کانٹوں کو جو ہوئی ہے مسافت کی آرزو. ابھی لندن میں دیکھا آپ نے کہ خاک کربلا کی نیلامی ہوئی ہے. خدا ان پہ لعنت کرے, خدا کی لعنت. اب شعر نظر کرتا ہوں, سنیے گا. کانٹوں کو جو ہوئی ہے مسافت کی آرزو, کرب و بلا کی خاک کو بھی بیچنے لگے. کرب و بلا کی خاک کو بھی بیچنے لگے. کرب و بلا کی خاک کو بھی بیچنے لگے. کرب و بلا کی خاک کو بھی بیچنے لگے. لے آئی کس مقام پہ دولت کی آرزو. لے آئی کس مقام پہ دولت کی آرزو. لے آئی کس مقام پہ دولت کی آرزو. عنبر ہے تنگ دامن علم و ہنر میرا. عنبر ہے تنگ دامن علم و ہنر میرا. کیسے کریں گے پوری سماعت کی آرزو. کیسے کریں گے پوری سماعت کی آرزو. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا اور آگے بڑھائیں. جو حضرات پیچھے بیٹھے ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے ہے. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا ادھر آگے بڑھائیں. جو حضرات بہت پیچھے بیٹھے ان سے گزارش ہے کہ ادھر آ جائیں, کیونکہ ادھر کافی جگہ ہو گئی ہے آگے. ہمارے مہمان شاعر عنبر بنارسی صاحب سے آپ نے ان کا بہترین کلام سماعت فرمایا. میرا خیال میں کہ مجھے گزارش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی گی, کیونکہ میں اب ایک ایسے شاعر کو زحمت سخن دینے جا رہا ہوں کہ آپ خود یہاں آ کے تشریف فرما ہو جائیں گے. بہت ہی مشہور شعراء آفاق قطع ان کا ہے. بی بی زینب کا جشن ہے. مولا عباس کے حوالے سے بی بی زینب کی خوشنودی میں کے لیے حاصل کرنے کے لیے مولا عباس کے حوالے سے قطع وہ پیش کرتے ہیں. جب پڑھوں گا تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کس کو زحمت سخن دینے جا رہا ہوں. مولا علماء فرماتے ہیں کہ یہ عزت و رفعت کوئی ذی جاہ نہ دے گا. یہ عزت و رفعت کوئی ذی جاہ نہ دے گا. عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا. یہ عزت و رفعت کوئی ذی جاہ نہ دے گا. یہ عزت و رفعت کوئی ذی جاہ نہ دے گا. عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا. اور خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج. ہم ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا. خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج. خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج. ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا. ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا. میں مولانا میثم ذیلی صاحب قبلہ کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. کلام سنیے پھر فیصلہ کیجئے کہ یہ شاعر اچھے ہیں کہ خطیب اچھے ہیں. تشریف لائیے مولانا. حضرات یہاں آپ خصوصیت سے بیرونی شعراء کو سننے کے لیے آئیں. ہمارے جبو بھائی کا حکم ہوتا ہے ایک مطلب اور چند شعر ملاحظہ فرما لیں بہت اختصار کے ساتھ. جی قریب ہے.
قریب ہو جائیں یا دور ہو جائیں؟ ٹھیک. یہ شہزادی کے حوالے سے چند شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تو نے تہذیب ازا کی ہے عطا تب زینب، تو نے تہذیب ازا کی ہے عطا تب زینب، آج کہلاتی ہے یہ قوم مہذب زینب. تو نے تہذیب ازا کہ تو نے تہذیب ازا کی ہے عطا تب زینب، آج کہلاتی ہے یہ قوم مہذب زینب. یہ شعر دیکھیں کہ کون سجاد کو شولوں سے بچا کر لایا، کون سجاد کو شولوں سے بچا کر لایا، ہم جو مجلس میں یہ پوچھیں تو کہیں سب زینب. کون سجاد کو شولوں سے بچا کر لایا، کون سجاد کو شولوں سے بچا کر لایا، ہم جو مجلس میں یہ پوچھیں تو کہیں سب زینب. ساجد بھائی آپ بھی سنیے کہ منتشر کر نہیں سکتی کوئی سازش اس کو، ملاحظہ فرمائیں کہ منتشر کر نہیں سکتی کوئی سازش اس کو، کی ہے یوں شے کی ادا تم نے مرتب زینب، کی ہے یوں شے کی ادا تم نے مرتب زینب. اب یہ شعر دیکھیں حضرات، خاص طور سے جو علماء تشریف فرما اور جو دیگر پڑھے لکھے حضرات ملاحظہ فرمائیں، ہمارے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں کہ تیرے خطبے جو نہ ہوتے، ملاحظہ فرمائیں کہ تیرے خطبے جو نہ ہوتے نہ سمجھتا کوئی. حضرت بات دیکھے گا کہ تیرے خطبے جو نہ ہوتے، تیرے خطبے جو نہ ہوتے نہ سمجھتا کوئی، آیا مقصد شبیر کا مطلب زینب. تیرے خطبے جو نہ ہوتے، جلدی ملاحظہ فرما لیں کہ تیرے خطبے جو نہ ہوتے نہ سمجھتا کوئی، آیا مقصد شبیر کا مطلب زینب. یہ شعر بھی دیکھیں حضرات کہ ان کی خلقت میں کوئی مثل نہ ان کا ہے جواب، ان کی خلقت میں کوئی مثل، ان کی خلقت میں کوئی مثل نہ ان کا ہے جواب، فاطمہ فاطمہ گر ہیں تو ہیں زینب زینب. ان کی خلقت میں کوئی مثل نہ ان کا ہے جواب، ان کی خلقت میں کوئی مثل، ان کی خلقت میں کوئی مثل نہ ان کا ہے جواب، فاطمہ فاطمہ گر ہیں تو ہیں زینب زینب. فاطمہ گر ہیں، فاطمہ فاطمہ گر ہیں تو ہیں زینب زینب. حضرات یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، اگر اس کو آپ نے محسوس نہ کیا تو افسوس ہوگا. ملاحظہ فرما لیں کہ گھر میں ظالم کے بھی مظلوم کا ماتم ہو بپا. ملاحظہ فرمائیں اس میں قافیہ ملاحظہ فرمائیں کہ گھر میں عزیزہ دیکھئے گا کہ گھر میں ظالم کے بھی نظیبہ دیکھئے کہ گھر میں ظالم کے بھی مظلوم کا ماتم ہو بپا. گر یہ مذہب ہے تو ہیں بانی مذہب زینب. گھر میں مظلوم کے بھی، گھر میں ظالم کے بھی مظلوم کا ماتم ہو بپا. گھر میں ظالم کے بھی، گھر میں ظالم کے بھی مظلوم کا ماتم ہو بپا. گر یہ مذہب ہے
ظالم کے بھی مظلوم کا ماتم ہو بقا، گر یہ مذہب ہے تو ہیں بانی مذہب زینب۔ حضرات معراج آپ کے سامنے ہے، ملاحظہ فرمائے، شعر گائے، ہو سکتا ہے کوئی بات ہو شاعری، فرمائے کہ رب نے بھیجا تیرے خطبے کے سفر کی خاطر، فرمائے کہ رب نے بھیجا تیرے خطبے کے سفر کی خاطر، رب نے بھیجا تیرے خطبے کے سفر کی خاطر لہجہ پردہ معراج کا مرکب زینب۔ رب نے بھیجا تیرے خطبے کے سفر کی خاطر، رب نے بھیجا تیرے خطبے کے سفر کی خاطر لہجہ پردہ معراج کا مرکب زینب۔ لیلۃ القدر کی ہے روح تو الیوم کی جاں، ملاحظہ فرمائے کہ لیلۃ القدر کی ہے روح، لیلۃ القدر کی ہے روح تو الیوم کی جاں، قید خانے میں گزاری ہوئی ہر شب زینب، قید خانے میں گزاری ہوئی لیلۃ القدر کی ہے روح تو الیوم کی جاں، لیلۃ القدر کی ہے روح تو الیوم کی جاں، قید خانے میں گزاری ہوئی ہر شب زینب، قید خانے میں گزاری ہوئی ہر شب زینب۔ بس ایک آخری شعر اور ملاحظہ فرما لیں، اس کا مقطع کہ خود امامت نے دیا، دیکھیں اب یہ شعر آخری آدمی تک انشاءاللہ تمام حضرات ملاحظہ فرمائیں گے، ہمارے کوکب بھائی سمیت ملاحظہ فرمائیں کہ خود امامت نے دیا تیری حفاظت میں امام، خود امامت نے دیا، ملاحظہ فرمائیں کہ خود امامت نے دیا، خود امامت نے دیا، خود امامت نے دیا تیری حفاظت میں امام، اب خدا جانے کہ کیا ہے تیرا منصب زینب۔ خود امامت نے دیا تیری حفاظت میں امام۔ شعر سنا رہے بھائی، واہ 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 واہ، وہ بھی پڑھیے گا مانیے مذہب کے نثار میلادی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے، طویل عمر کے لیے باواز بلند صلوات۔ کہ خود امامت نے دیا، خود امامت نے دیا تیری حفاظت میں امام، خود امامت نے دیا تیری حفاظت میں امام، اب خدا جانے کہ کیا ہے تیرا منصب زینب، اب خدا جانے کہ کیا ہے تیرا منصب زینب۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں، بس آخری مقطع ملاحظہ فرما لیں کہ گھر میں ظالم کے بھی مظلوم کا ماتم ہو بپا، گھر میں ظالم کے بھی مظلوم کا ماتم ہو بپا، گر یہ مذہب ہے تو ہیں بانی مذہب زینب۔ اور یہ مقطع بھی ملاحظہ فرما لیں کہ روح اعمال سمجھتا ہے اسی کو میسم، روح اعمال سمجھتا ہے اسی کو میسم، اور تیرے بابا کی ولایت جو ہے اوجب زینب، روح اعمال سمجھتا ہے اسی کو میسم، روح اعمال سمجھتا ہے اسی کو میسم، تیرے بابا کی ولایت جو ہے اوجب زینب، تیرے بابا کی ولایت جو ہے اوجب زینب۔ حضرات یہ آنسوؤں کے حوالے سے ایک مطلب 4-5 شعر اور ملاحظہ فرما لیں کہ قیمت کے طلبگار نہ انعام کے ہیں، صرف ایک شعر کے لیے سنا رہا ہوں اس میں کہ قیمت کے طلبگار نہ انعام کے ہیں، اور آنکھوں میں جو آنسو ہیں تیرے نام کے ہیں، قیمت کے طلبگار نہ انعام کے ہیں، اور آنکھوں میں جو آنسو ہیں تیرے نام کے ہیں، اور خوشیوں میں بھی کر لیتے ہیں شرکت لیکن پڑ جائے مصیبت تو بڑے کام کے ہیں، پڑ جائے مصیبت تو بڑے کام کے ہیں۔ یہ شعر دیکھیں کہ
اشکوں سے نہ تر ہو جو نمازوں کا لباس. دیکھیں ملاحظہ فرمائیں کہ اشکوں سے نہ تر ہو، اشکوں سے نہ تر ہو جو نمازوں کا لباس، یہ خشک سے سجدے بھی کسی کام کے ہیں. اشکوں سے نہ تر ہو جو نمازوں کا لباس، یہ خشک سے سجدے بھی کسی کام کے ہیں. اور زمزم ہے اگر قلب حزیں کی خاطر، زمزم ہے اگر قلب حزیں کی خاطر، آنکھوں کے لیے مثل یہ احرام کے ہیں، آنکھوں کے لیے مثل یہ احرام کے ہیں. اور جنت بھی نہیں ان کی حقیقی قیمت، سنا بھی کہ جنت بھی نہیں ان کی حقیقی قیمت، اور زہرا ہو طلبگار تو بے دام کے ہیں. جنت بھی نہیں ان کی حقیقی قیمت، جنت بھی نہیں ان کی حقیقی قیمت، اور زہرا ہو طلبگار، کہ جنت بھی نہیں ان کی حقیقی قیمت، اور زہرا ہو طلبگار تو بے دام کے ہیں. بس آخری شعر یہ آپ تمام حضرات کی طرف سے، زہرا ہو طلبگار تو انعام کے ہیں. دیکھیں حضرات سنیں، اور میرے خیال میں یہ میرے نہیں بلکہ تمام حضرات کے دل کی آواز ہے شعر میں، ملاحظہ فرمانا ہو سکتا ہے کوئی بات ہو. زہرا ہو طلبگار تو بے دام کے ہیں. سنیے گا جب ہوا ہے کہ 18ویں ذی الحجہ ہو کہ عید زہرا، ملاحظہ فرمائیں کہ 18 نظر بات دیکھے گا کہ 18ویں ذی الحجہ ہو، 18ویں ذی الحجہ ہو کہ عید زہرا، 2 روز میرے اشکوں کے آرام کے ہیں. عید زہرا، 2 روز میرے اشکوں کے آرام کے ہیں. بھائی تعریف سے بالا تر ہے، تعریف سے بالا تر ہے. خود امامت نے دیا تیری حفاظت میں امام. آج تک یہ بحث چلی آ رہی ہے، معصوم ہے، غیر معصوم ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر یہ مسئلہ بڑا زبردست حل کیا ہے. اللہ ان کی زندگی طویل عطا کرے ان کو، اور صحت یابی عطا فرمائے. خود امامت نے دیا تیری حفاظت میں امام. یہ خدا جانے کہ کیا ہے تیرا منصب زینب. کیا خوبصورت شعر کہا ہے. ملاحظہ فرمائیے گا. بس آنے والے شاعر ایک مہمان شاعر ہے، اور جو پہلی بار اس محفل میں شریک ہوں گے، اور بہترین شاعر ہے، اور پوری دنیا میں ان کا نام صرف نام نہیں بلکہ ان کا کام اور ان کی منقبت اور ان کی آواز اور ان کا انداز سب کچھ لوگوں نے قبول کیا ہے. لہذا میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ مشہور سے زیادہ مقبول ہیں. میں ان شاعر کو آواز دینا چاہتا ہوں اور آپ کی بارگاہ سماعت میں شعر نظر کرتا ہوں. دونوں بھائیوں کے اور بہن کے حوالے سے نظر کرتا ہوں. ایک صاحب نے مجھے پرچی بھیجا بھی تھا کہ پڑھ دیجیے گا. عرض کہوں گا یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا. یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا. شاہ نے تلوار لی زینب نے لہجہ لے لیا. یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا. شاہ نے تلوار لی زینب نے لہجہ لے لیا. شاہ نے تلوار لی زینب نے لہجہ لے لیا. ایک نے کٹوا کے ہاتھ اور ایک نے بندھوا کے ہاتھ. ایک نے کٹوا کے ہاتھ اور ایک نے بندھوا کے ہاتھ. علقمہ عباس نے زینب نے کوفہ لے لیا. ایک نے کٹوا کے ہاتھ اور ایک نے بندھوا کے ہاتھ. ایک نے کٹوا کے ہاتھ اور ایک نے بندھوا کے ہاتھ. علقمہ عباس نے زینب نے کوفہ لے لیا. انہی شعروں کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں پہلی بار اس محفل میں شریک ہونے والے جناب ظفر اعظمی صاحب سے آپ سے درخواست ہے کہ وہ حقیقتاً بآواز بلند میں ان کا صلوات میں خیر مقدم فرمائیے. حقیقتاً بآواز بلند ہونی چاہیے.
السلام علیکم. آج کے جشن کی مبارکباد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مولانا فرمائیں کچھ شعر. سب سے پہلے شہزادی کونین کے حوالے سے ایک مطلب 2-3 شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. مولانا فرمائیں ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر. مولانا فرمائے شہزادی کونین کے حوالے سے ایک مطلب 2-3 شعر بالکل تازہ کلام پیش کر رہا ہوں. مولانا فرمائیں لوگ جو عظمت زہرا سے مکر جاتے ہیں. پوری توجہ حضرات. لوگ جو عظمت زہرا سے مکر جاتے ہیں. لوگ جو عظمت زہرا سے مکر جاتے ہیں خشک پتوں کی طرح گر کے بکھر جا. خشک پتوں کی طرح گر کے بکھر جاتے ہیں. شعر مولانا فرمائیں ہم تو ہیں مدحت زہرا کے سہارے زندہ. ہم تو ہیں مدحت زہرا کے سہارے زندہ. جن کو جینا نہیں آتا ہے وہ مر جا. جن کو جینا نہیں آتا وہ مر جاتے ہیں. اب حضرات یہاں سے پوری توجہ سے 3 شعر پڑھوں گا. مولانا فرمائے دشمن فاطمہ قطرہ بھی تیری ذات نہیں. ہم تو دریا ہے سمندر میں اتر جاتے. ہم تو دریا ہے سمندر میں اتر جاتے ہیں. اور حضرات جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے یہ شعر ایک تحفے کی طرف میں پیش کرتا ہوں. مولانا فرمائے دیکھیں گے سرکار نیر بھائی ہم تو دریا ہیں سمندر میں اتر جاتے ہیں. پوری توجہ حضرات شعر پیش کرتا ہوں. مولانا فرمائے زندگی ختم پا ہے کئی وہ بلا جانا ہے. زندگی ختم پا ہے کئی وہ بلا جانا ہے. شام کے وقت پرندے بھی تو گھر جاتے. شام کے وقت پرندے بھی تو گھر جاتے ہیں. ہم کو دنیا کے
اور ہوتے ہیں جو حالات سے ڈر جاتے، اور ہوتے ہیں جو حالات سے ڈر جاتے ہیں، اور ہوتے ہیں جو حالات سے ڈر جاتے ہیں، لاکھ دشواریاں حائل ہو سرے راہ ظفر، ارے جانے والے در سرور پہ مگر جاتے، جانے والے در سرور پہ مگر جاتے ہیں، زندگی ختم پہ ہے کرب و بلا جانا ہے، شام کے وقت پرندے بھی تو گھر نعرہ صلوات۔ اللہ فرمائے ایک مطلع اور دو شعر جناب زینب کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرمائے مطلع بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے اور دو شعر صرف پیش کروں گا۔ ناظر بھائی دیکھیں شاید کوئی بات ہو۔ جب غم دنیا اکیلا پا کے تڑپانے لگا، جب غم دنیا اکیلا پا کے تڑپانے لگا، تھپکیاں دے کر غم شبیر بہلانے لگا، تھپکیاں دے کر غم شبیر بہلانے لگا۔ جب ایک اور مطلب پیش کرتا ہوں، اس کے بعد دو شعر۔ جب بہت بیعت کا موزی ناگ لہرانے لگا، یوں لگا انکار کا پتھر کی بل کھانے لگا۔ شعر مولانا فرمائیں، یوں لگا انکار کا پتھر کی بل کھانے لگا، خطبہ زینب نے آخر اتنا پاگل کر دیا، سر یزید شام دیواروں سے ٹکرانے لگا، سر یزید شام دیواروں سے ٹکرانے لگا، سر یزید شام کربلا قصر شاہی پر علم زینب کا لہرانے لگا، قصر شاہی پر
زینب کا لہرانے لگا. اور یہاں سے اور کچھ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں انشاءاللہ. محظوظ ہوں گے، مجھے یقین ہے. میں اطمینان سے پڑھوں، اب اطمینان سے سماعت فرما رہے ہیں. مولا تمام حضرات کو سلامت رکھے. میں شعر پیش کرتا ہوں، تھوڑی سی توجہ ڈائس سے چاہ رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ. مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. تیرگی یہ ظلم نے ظالم کو اندھا کر دیا، صبر کی تنویر نے ہر سو اجالا کر دیا. پاؤں کے چھالوں کو صدرش کے مسیحا کر دیا. دین حق بیمار تھا، عابد نے اچھا کر دیا. دین حق بیمار تھا، دین حق بیمار تھا، عابد نے اچھا کر دیا. مقصد شہ تھا ادھورا، قید اطرت کے بغیر. اس ادھورے کام کو زینب نے پورا کر دیا. اس ادھورے کام کو زینب نے پورا کر دیا. دو تین شعر پیش کرتا ہوں، پوری توجہ. اس منقبت کا سب سے خوبصورت شعر آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. اس ادھورے پورا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے، پیچھے تک کے مومنین سے توجہ. اس ادھورے کام کو زینب نے پورا کر دیا. سرکار توجہ. پاک انگلی کا اشارہ، چپ ہے کوفے کی فضا. بھائی مجھ سے بہتر آپ واقعات جانتے ہیں. پاک انگلی کا اشارہ، چپ ہے کوفے کی فضا. بولتے بازار کو زینب نے گونگا کر دیا. بولتے بازار کو زینب نے گونگا کر دیا. بولتے بازار کو زینب نے گونگا کر دیا. ملاحظہ فرمائیں. غرق ہو جانے کو ہے ظلم و ستم کی کائنات. غرق ہو جانے کو ہے ظلم و ستم کی کائنات. پتھروں کے شہر پر اشکوں نے حملہ کر دیا. پتھروں کے شہر پر اشکوں نے حملہ کر دیا. پتھروں کے شہر پا اشکوں نے حملہ کر دیا. اور حضرات مقطع بطور خاص ملاحظہ فرمائے. قید خانے کی
ہر ایک شب. پوری توجہ مقطع پیش کرتا ہوں. حضرت جناب زینب ملاحظہ فرمائے. قید خانے کی ہر ایک شب اس کی شاہد ہے ظفر. قید خانے کی ہر ایک شب اس کی شاہد ہے ظفر. صرف ایک سجدے میں زینب نے سویرا کر دیا. صرف ایک سجدے میں زینب نے سویرا کر دیا. نعرہ صلوات. اور آخر میں ایک مطلب 2-3 شعر اور پیش کرتا ہوں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی خدمت پر. مولانا فرمائے. میں شعر پیش کرتا ہوں جناب عباس کے حوالے سے. مصرع ہوا تھا عباس کی آنکھوں سے علی دیکھ رہے ہیں. عباس کی آنکھوں سے علی دیکھ رہے ہیں. بھائی ایک مطلب 2-3 شعر پڑھوں گا. عباس کی آنکھوں سے علی دیکھ رہے ہیں. مصرع آپ پیش نظر آپ کے اور ذہن میں محفوظ کریں. میں مطلب پیش کرتا ہوں بڑی سادگی کے ساتھ. ملاحظہ فرمائیں. خود کو کبھی بیٹے کو کبھی دیکھ رہے ہیں. خود کو کبھی بیٹے کو. توجہ حضرات. خود کو کبھی بیٹے کو کبھی دیکھ رہے ہیں. آج اپنی ہی تصویر علی دیکھ رہے ہیں. تھوڑا سا اور بیدار ہوں بھائی. تھوڑا سا اور ساتھ دے میرا. مل کے بولے محمد علیہ پر. خود کو کبھی بیٹے کو کبھی دیکھ رہے ہیں. آج اپنی ہی تصویر علی دیکھ رہے ہیں. حسن مطلب پیش کرتا ہوں علیہ علم کی خدمت میں. شعراء کرام سے خاص توجہ چاہتا ہوں. اللہ فرمائے. ہم فیصلہ حر جری دیکھ رہے ہیں. ہم فیصلہ حر جری دیکھ رہے ہیں. سمٹی ہوئی لمحے میں صدی دیکھ رہے ہیں. سمٹی ہوئی لمحے میں صدی دیکھ رہے ہیں. جو اور حالات حاضرہ ملاحظہ فرمائیں. جو مجلس شبیر میں کرتے ہیں سیاست. جو مجلس شبیر میں کرتے ہیں سیاست. پردے سے انہیں رب کے ولی دیکھ رہے ہیں. پردے سے انہیں رب کے ولی دیکھ رہے ہیں. پردے سے انہیں رب کے ولی. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. پردے سے انہیں رب کے
اور وہ اپنے گریباں میں کبھی جھانک کے دیکھے حالات حاضرہ، وہ اپنے گریباں میں کبھی جھانک کے دیکھے، جو دوسرے لوگوں میں کمی دیکھ رہے ہیں، جو دوسرے لوگوں میں۔ مصرع ذہن میں ہے نا؟ عباس کی آنکھوں سے علی دیکھ رہے ہیں، ایک صلوات پڑھیں۔ جو دوسرے لوگوں میں، بھائی دو شعر اور پیش کرتا ہوں، مولانا فرمائے۔ فرصت جو ملی دیکھیں گے سورج کے اجالے، بھائی توجہ، فرصت جو ملی دیکھیں گے سورج کے اجالے، ہم جون کے چہرے کو ابھی ہم جون کے چہرے کو ابھی دیکھ رہے ہیں، ہم جون کے چہرے کو۔ 9 لاکھ کا لشکر یہی کہتا ہوا بھاگا، 9 لاکھ کا لشکر یہی کہتا ہوا بھاگا، عباس کی آنکھوں سے علی دیکھ رہے عباس کی آنکھوں سے علی دیکھ رہے ہیں، عباس کی آنکھوں سے علی دیکھ رہے ہیں، پھر کیوں ہو ظفر، آپ تمام حضرات طرف سے مقتا ہوں، پھر کیوں ہو ظفر فکر مجھے روز جزا کی، پھر کیوں ہو ظفر فکر مجھے روز جزا کی، جب میری طرف بارہ علی دیکھ رہے ہیں، جب میری طرف بارہ علی دیکھ رہے ہیں، آج اپنی ہی تصویر۔ 9 لاکھ کا لشکر یہی کہتا ہوا بھاگا، عباس کی آنکھوں سے علی دیکھ رہے ہیں۔ جناب ظفر اعظمی صاحب بہترین کلام سے نواز رہے تھے، جو حضرات وہاں کھڑے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہاں آگے فرش محفل پر تشریف لے آئیں۔ اور جناب ظفر اعظمی صاحب کے کلام کے بعد میں ایک شاعر کو زحمت سخن دینے جا رہا ہوں۔ پانی، آپ لوگ پانی لے لیں جب تک شعر سنیں۔ 9 لاکھ کا لشکر یہی کہتا ہوا بھاگا، عباس کی آنکھوں سے علی دیکھ رہے ہیں، بھاگنا تو ان کی فطرت ہے۔ فرمائیں کہ مرد جو ہوگا وہی پائے گا خیبر میں علم، مرد جو ہوگا وہی پائے گا خیبر میں علم، کل اسے ناد علی پڑھ کر بلایا جائے گا۔
مرد جو ہوگا وہی پائے گا خیبر میں علم. کل اسے ناد علی پڑھ کر بلایا جائے گا. کل اسے ناد علی پڑھ کر بلایا جائے گا. اور کون ہے فرار کھل جائے گا. کل ہونے تو دو. کون ہے فرار کھل جائے گا. کل ہونے تو دو. دیکھنا لشکر نہیں سردار بدلا جائے گا. کون ہے فرار کھل جائے گا. کل ہونے تو دو. دیکھنا لشکر نہیں سردار بدلا جائے گا. آج کے حالات میں نیر تقیہ ہے حرام. کچھ بھی ہو انجام اب ہم سے نہ سوچا جائے گا. آج کے حالات میں نیر تقیہ ہے حرام. کچھ بھی ہو انجام اب ہم سے نہ سوچا جائے گا. اور 100 کی سیدھی بات یہ ہے دشمنان آل پر کھل کے لعنت کیجئے جو ہوگا دیکھا جائے گا. 100 کی سیدھی بات یہ ہے دشمنان آل. 100 کی سیدھی بات یہ ہے دشمنان آل پر کھل کے لعنت کیجئے جو ہوگا دیکھا جائے گا. مولانا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. 100 کی سیدھی بات یہ ہے دشمنان آل پر کھل کے لعنت کیجئے جو ہوگا دیکھا جائے گا. میں گستاخیاں جو کرتے ہیں زہرا کی شان میں کیڑے پڑے خدا کرے ان کی زبان میں. گستاخیاں جو کرتے ہیں زہرا کی شان میں. گستاخیاں جو کرتے ہیں زہرا کی شان میں کیڑے پڑے خدا کرے ان کی زبان میں. گستاخیاں جو کرتے ہیں زہرا کی شان میں کیڑے پڑے خدا کرے ان کی زبان میں. اتنے تو انبیاء بھی نہ آئے جہان میں. اتنے تو 1,23,999 بس. اتنے تو انبیاء بھی نہ آئے جہان میں جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں. اتنے تو انبیاء بھی نہ آئے جہان میں. اتنے تو انبیاء بھی نہ آئے جہان میں جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں. فضہ کے لب پر رہتی ہے مدحت بطول کی. فضہ کے معنی چاندی کے. اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ اتنے تو انبیاء بھی نہ آئے جہان میں جتنے امام باڑے ہندوستان میں. فضہ کے لب پر رہتی ہے مدحت بطول کی. بس سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے. فضہ کے لب پر رہتی ہے مدحت بطول کی. سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے. ابھی آخری شعر اور شاعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ فضہ کے لب پر رہتی ہے مدحت بطول کی. سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے. اتنے تو انبیاء بھی نہ آئے جہان میں جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں. اب وہ شعر بہرحال یہ پڑھ دیا میں نے, دوسری زمین میں تھا اس پہ پڑھ دیا, لیکن شعر تو شعر ہے کہ فضہ کے لب پر رہتی ہے مدحت بطول کی. سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے. اب اس سے متصل شعر ملازم والے کہ سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے. اے منکر ولایت حیدر خبر بھی ہے. فضہ کے لب پر رہتی ہے مدحت بطول کی. سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے. اے منکر ولایت حیدر خبر بھی ہے میں پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے. اے منکر ولایت حیدر خبر بھی ہے. اے منکر ولایت حیدر خبر بھی ہے پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے. اے منکر ولایت حیدر خبر بھی ہے پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے. میں گزارش کر رہا ہوں جواں سال شاعر اہل بیت جناب ارشاد عباس صاحب کی خدمت تشریف لائیں اور اپنے کلام سنوا دیں. جناب ارشاد عباس صاحب, اور اس کے بعد پھر ایک اور اپنا مہمان شاعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا جائے. سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اس جشن پر مسرت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ سب مل کے بولنے پہ آ جائیں تو ہندہ زادوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے. میں 4 مصروں سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ جذبہ میثم تمار ابھی زندہ ہے. جذبہ میثم تمار ابھی زندہ ہے.
مر گئی موت عزادار ابھی زندہ ہے، جذبہ میثم تمار ابھی زندہ ہے، مر گئی موت عزادار ابھی زندہ ہے جو یہ ماتم و زنجیر کا ڈر دنیا کو، اس کا مطلب ہے کہ مختار ابھی زندہ ہے، جو یہ ماتم و زنجیر کا ڈر دنیا کو۔ ہے جو یہ ماتم و زنجیر کا ڈر دنیا کو، اس کا مطلب ہے کہ مختار ابھی زندہ ہے۔ سب مل کے بولیے گا، یہاں سے مصرع ملازہ فرمائے، نظر کرتا ہوں کہ جو مسلسل سن کے مرحب کی گرج، جو مسلسل سن کے مرحب کی گرج، الٹے پیروں جنگ سے بھاگا کیے، جو مسلسل سن کے مرحب کی گرج، الٹے پیروں جنگ سے بھاگا کیے، رات بھر وہ بھی علم کی فکر میں مرد بننے کے لیے جاگا کیے، رات بھر وہ بھی علم کی فکر میں مرد بننے کے لیے جاگا کیے، مرد بننے کے لیے جاگا کیے۔ 4 مصرے پھر نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ شیخ محشر میں تمنا نہ کرے جنت کی، شیخ محشر میں، جو حضرات کھڑے ہو وہاں سے تائیدن ہاتھ اٹھا دے تو مجھے معلوم ہو جائے گا کہ آپ لوگ بھی محفل سن رہے ہیں۔ شیخ محشر کے میں تمنا نہ کرے جنت کی، شیخ محشر میں تمنا نہ کرے جنت کی، خنجر عدل خدا بھونک دیا جائے گا، خنجر عدل خدا بھونک دیا جائے گا، جتنے بھی دشمن حیدر ہیں انہیں دوزخ میں خشک پتوں کی طرح جھونک دیا جائے گا، جتنے بھی دشمن حیدر ہیں انہیں دوزخ میں خشک پتوں کی طرح جھونک دیا جائے گا۔ ممدوح کے حوالے سے بس ایک مطلب اور 3-4 شعر ملاحظہ فرما لیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بلند ترین نعرہ صلوات بھیج دیں محمد ملاحظہ فرمائیں کہ مقتل سے لے کر شام تلک ظلمت کو مٹایا زینب نے، مقتل سے لے کر شام تلک ظلمت کو مٹایا زینب نے، ہر گام پہ علم و حکمت کا ایک دیپ جلایا زینب نے۔ شعر ملاحظہ فرمائے کہ جلتے ہوئے خیموں سے زینب سجاد کو لے کر آئی ہے، جلتے ہوئے خیموں سے زینب سجاد کو لے کر آئی ہے، حیران ہے زمانہ آج تلک وہ جذبہ دکھایا زینب نے، حیران ہے زمانہ آج تلک وہ جذبہ دکھایا زینب نے۔ شعر نظر کرتا ہوں شعراء کرام سے توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے گا، حیران ہے زمانہ آج تلک وہ جذبہ دکھایا زینب نے، ذرا غور سے دیکھو اے لوگوں سجاد نہیں ہے کاندھوں پر۔ دوسرا مصرع، ذرا غور سے دیکھو اے لوگوں سجاد نہیں ہے کاندھوں پر، سجاد کی صورت میں دیکھو اسلام اٹھایا زینب، ذرا غور سے دیکھو اے لوگوں سجاد نہیں ہے کاندھوں پر، سجاد کی صورت میں دیکھو اسلام اٹھایا زینب نے۔ ہم نے جو شہ کا عزا کھانا سجا رکھا ہے، اس طرح خلد بری گھر کو بنا رکھا ہے، ایک خالق کی عبادت تو ایک شہ کا ماتم، اور پھر مقصد تخلیق میں کیا رکھا ہے، اور پھر مقصد تخلیق میں کیا رکھا ہے۔ پھر سے بکنے لگے کچھ لوگ خلاف مولا، بھیج دے اس کو خدا جس کو چھپا رکھا ہے، بھیج دے اس کو خدا جس کو چھپا رکھا ہے۔ شعر نظر کرتا ہوں، خطبہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں شعر نظر کرتا ہوں، اگر بات حق ہو تو تائیدن سب کے ہاتھ اٹھنا چاہیے، بھیج دے اس کو خدا جس کو چھپا رکھا ہے۔ ارے پوری مجلس میں کہیں نام علی لیتے نہیں، پوری مجلس میں کہیں نام علی لیتے نہیں، تم نے کیوں ایسوں کو ممبر پہ بٹھا رکھا ہے؟ پوری مجلس میں کہیں نام علی، پوری مجلس میں کہیں نام علی لیتے نہیں، تم نے کیوں ایسوں کو ممبر پہ بٹھا رکھا ہے۔ 2-3 من ملاحظہ فرما لیں مولائے کائنات کے حوالے سے، ملاحظہ فرمائے مولائے کائنات کے حوالے سے۔
ملاحظہ فرمائے کہ صاحب علم و فصاحت کو علی کہتے ہیں، خود محمد کی تلاوت کو علی کہتے ہیں، میری ہر ایک عبادت کو علی کہتے ہیں، رب کی بے مثل سخاوت کو علی کہتے ہیں۔ ان سے جو مانگ لے خیرات تو خالی نہ رہے، اور ان سے پھر جائے اگر چہرہ تو حلالی نہ رہے، ان سے پھر جائے اگر کوئی حلالی نہ رہے۔ اپنی رودات سناؤ تو علی کے در پر، حال دل اپنا بتاؤ تو علی کے در پر، دل کے کانسے کو بڑھاؤ تو علی کے در پر، فخر سے سر کو جھکاؤ تو علی کے در پر۔ کیوں؟ جو بھی دروازہ حیدر کا سوالی ہوگا، جو بھی دروازہ حیدر کا سوالی ہوگا، اس کا دامن کبھی خوشیوں سے نہ خالی ہوگا، اس کا دامن کبھی خوشیوں سے نہ خالی ہوگا۔ یہ جو لہجے میں گرانی ہے تیرا صدقہ ہے، یہ جو دریا میں روانی ہے تیرا صدقہ ہے، یہ جہاں پیتا جو پانی ہے تیرا صدقہ ہے۔ مصرع ہے دین حق پر جو جوانی ہے، دین حق پر جو جوانی ہے تیرا صدقہ ہے میرے مولا۔ فکر کیا مجھ کو ہو تجھ جیسا مجھے شاہ ملا، فکر کیا مجھ کو ہو تجھ جیسا مجھے شاہ ملا، اور تیرے سجدوں کی بدولت مجھے اللہ ملا۔ فکر کیا مجھ کو ہو تجھ جیسا مجھے شاہ ملا، تیرے سجدوں کی بدولت مجھے شاہ ملا۔ آخری دو بند ملاحظہ فرما زحمت تمام۔ یہ زمین تم سے ہے، یہ کہکشاں تم سے ہے، ہم ہی ایک تم سے نہیں، سارا جہاں تم سے ہے۔ کعبہ قوسین ہے تم سے، یہ جنا تم سے ہے، مسکراہٹ لب مومن پہ آیا تم سے ہے، مسکراہٹ لب مومن پہ آیا تم سے۔ بیت ملاحظہ فرمائے مسکراہٹ لب مومن پہ آیا تم سے ہے۔ پیار جو کرتے ہیں وہ تجھ سے بڑے عالی ہیں، پیار جو کرتے ہیں جو تجھ سے بڑے عالی ہیں، اور دور جو تم سے ہے وہ نسل کے سب جعلی ہے، دور جو تم سے ہے وہ نسل کے سب جعلی ہے۔ مقطع ملاحظہ فرمائے کہ سارے معراج کے حالات لکھو اے ارشاد، یعنی قرآن کی آیات لکھو اے ارشاد، پردہ شب کے وہ حالات لکھو اے ارشاد، لب احمد کی وہ ایک بات لکھو اے ارشاد۔ کون دیکھے گا بھلا رب جلی کا پنجہ، کون دیکھے گا بھلا رب جلی کا پنجہ، نکلا معراج کے پردے سے علی کا پنجہ۔ آپ آزاد تشریف رکھیں، میں مہمان شاعر آپ کی سماعت کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ارشاد عباس صاحب کے کلام کے بعد بغیر کسی تمہید کے میں گزارش کر رہا ہوں جناب مبارک جلال پوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب مبارک جلال پوری صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات۔ انشاءاللہ سارے لوگ آ جائیں گے۔ حضرات میں سب سے پہلے جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ میرا مقام نہیں تھا، مجھے اس مقام پہ زبردستی لایا گیا ہے، اور بہرحال یہاں دو اساتذہ تشریف فرما ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حضرات لیکن تھوڑا سمٹ جائیں، جو پیچھے حضرات نوجوان بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات تھوڑا سمٹ جائیں۔ میں 4 مصروں کا آغاز کرتا ہوں مولا عباس کے، دیکھیں گے سلمان مولا کا کرم ہے، آپ کی دعا ہے۔ 4 مصرے مولا عباس کے سنیے، لیکن جاگ کے سنیے گا تو انشاءاللہ 10-15 منٹ پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ بھائی ہم آپ نوجوان ہیں، دیوار چھوڑ دیجئے، مولا کے فضائل دیوار چھوڑ کے سنے جاتے ہیں۔ میں پیش کرتا ہوں جیو یہ ہوئی بات یاد پیش کرتا ہوں۔ کون
लेकिन जहाँ जाग के सुनिएगा आप हज़रात। कौन कहता है मुझे तशना दहानी चाहिए, अरे दीन को अकबर तुम्हारी नौजवानी चाहिए, तो नहर को चिल्लू में लेकर एक प्यासे ने कहा, अरे अलकमा तू बोल तुझको कितना पानी। अलकमा तू बोल तुझको कितना पानी चाहिए, अलकमा तू बोल तुझको कितना थोड़ा हौसला दे तो इंशाल्लाह कुछ पढ़ दूँ मैं आपके सामने। मैं हमारे उस्ताद बैठे हुए हैं, नैयर मजीदी साहब और मीर नज़ीर बाकरी साहब, दोनों उस्ताद हैं। मैं इनकी मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ, मेरे शरफ़ की बात है, लेकिन नौजवानों को बोल के सुनना मैं बगैर इसी तमीज़ के पेश करता हूँ। अक़ीदा हो तो अपने आप को भी आज़मा डालो, अक़ीदा हो तो अपने आप को भी आज़मा डालो। अली कहकर भैया वहाँ खड़े यहाँ बैठ जाते और बहुत महफिल अच्छी हो जाती। नौजवानों अली अकबर का वास्ता, आप लोग यहाँ आ जाओ, बाबा दे बुलंद सलावत पढ़िए। अक़ीदा हो तो अपने आप को भी आज़मा डालो, अली कहकर सितम की सारी दीवारें गिरा डालो। अरे यजीद आता जो हिंदुस्तान में हिंदू ये कह देते, अरे यजीद आता जो हिंदुस्तान में हिंदू ये कह देते कि हम मुर्दे जलाते हैं, इसे जिंदा जला डालोगे। कि हम मुर्दे जलाते हैं, इसे जिंदा जला डालो। चेतने इसी से सारे मुल्कों से ये हिंदुस्तान अच्छा है, कि इसी से सारे मुल्कों से ये हिंदुस्तान अच्छा है, कि जिसे मासूम का चाहो यहाँ रोज़ा बना डालो, कि जिस मासूम का चाहो यहाँ रोज़ा बना डालो। सब देख के कहता है, सब देख, आपकी समाज का पढ़ रहा हूँ, सब देख के कहता है क्या क्या नजर आता है। अरे सब देख के कहता है क्या क्या नजर आता है। अरे मुझको तो सकीफाई, मुझको तो सकीफाई अंधा नजर आता है, मुझको तो सकीफाई अंधा नजर आता है। और
और नैयर भाई शेर पेश कर रहा हूँ कि उस मुल्क सऊदी से भारत है बहुत अच्छा, कि उस मुल्क सऊदी से भारत है बहुत अच्छा। अरे इस मुल्क में ज़हरा का रोज़ा नजर आता, इस मुल्क में ज़हरा का, या मैं सही पढ़ नहीं पा रहा हूँ या आप सही सुन, मैं बहुत पुरानी चीज़, बिल्कुल बहुत पुरानी चीज़ पढ़ने जा रहा हूँ। ज़हरा की दुआओं का असर है तो असर है, कहीं नहीं पढ़ता हूँ यहाँ पढ़ रहा हूँ। ज़हरा की दुआओं का असर है तो असर है, पानी मेरी आँखों का गोहर है तो गोहर है, पानी मेरी आँखों का गोहर है तो गोहर है। दरवाज़ा जलाया था जहन्नुम में जलेगा, दरवाज़ा जलाया काफिया, दरवाज़ा जलाया था जहन्नुम में जलेगा। नैयर भाई काफिया, अरे दरवाज़ा जलाया था जहन्नुम में जलेगा, इस केस का मुजरिम भी उमर है तो उमर है। दरवाज़ा जलाया था जहन्नुम में जलेगा, इस केस का मुजरिम भी उमर है तो उमर है, इस केस का मुजरिम भी उमर है तो उमर है। अब एक काफिया मीर नज़ीर बाकरी साहब, एक काफिया मैं पेश कर रहा हूँ, हालांकि ये लफ्ज़ जो है लुगत में वो लफ्ज़ नहीं लेकिन इस्तेमाल होता मुहावरे में, इसलिए मैंने पेश कर रहा हूँ। नैयर भाई सुनेंगे। 2 लाख का लश्कर हो या 10 लाख का लश्कर, 2 लाख का लश्कर हो या 10 लाख का लश्कर, बेशीर की नजरों में सिफर है तो सिफर है, बेशीर की नजरों में सिफर है तो सिफर है, बेशीर की नजरों में सिफर है तो सिफर है, बेशीर हाई जावी से दुरुस्त है, बेशीर की नजरों में सिफर है तो सिफर है। सुनिए, अब आप लोग बेदार हो गए तो 5 मिनट और सुन लें मुझे। जो कहेगा जो कहेगा जो कहेगा हैदरी, नारा लगाना छोड़ दे, नारा लगाना छोड़ दे, जो कहेगा हैदरी, नारा लगाना छोड़ दे, अरे जो कहेगा हमसे आकर तू तबर्रा छोड़ दे, हम कहेंगे इससे बेहतर है तू दुनिया छोड़, हाँ तू दुनिया छोड़। जो मौला सलामत रखे, जो जो मौला सलामत रखे।
मौला सलामत रखे आपको। जो कहेगा हैदरी 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 नारा लगाना छोड़ दे, हम कहेंगे इससे बेहतर है तू दुनिया छोड़ दे। और शहजादी ज़ैनब की महफिल है, उनके भाई का जिक्र होगा तो शहजादी दुआएं देंगी। शेर पेश करता हूँ कि हज़रत खास तौर से वाली महफिल की जानिब से मैं ये शेर पेश करता हूँ। अरे हज़रत आबास ने तन्हा ये लाखों से कहा, जिसको कुछ दिन और जीना है वो दरिया छोड़ दे। जिसको कुछ दिन और जीना है वो दरिया छोड़ दे, हाँ वो दरिया छोड़ दे। बहुत जल्दी से शेर पढ़ के मौलाना मैं गुजर जा रहा हूँ। सुनिए, आपने तो कुछ खा लिया है। बहरहाल आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े भाई हमारे हैं। मैं शेर पेश करता हूँ। मैं गमे अरे मैं गमे शाबीर में रोना रुलाना छोड़ दूँ, तुम कहो अल्लाह से आंसू बनाना छोड़ दे, आंसू बनाना छोड़ दे। भाई पेश करता हूँ। मैं गमे शबीर में रोना रुलाना छोड़ दूँ, रोना रुलाना छोड़ दूँ कि मैं गमे शबीर में रोना रुलाना छोड़ दूँ, तुम कहो अल्लाह से आंसू बनाना छोड़ दे, आंसू बनाना छोड़ दे। रात अमरोहा का मिसरा हुआ था, किस्मत के आसमान से निकला वफा का चांद। यहाँ अशआर सुने जा रहे। एक शेर के लिए मैंने मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब पढ़ूँ, सरकार सुने। मतलब पेश करता हूँ मौला अब्बास की बारगाह में। सुनिएगा। किस्मत के आसमान से निकला वफा का चांद पेश करता हूँ। बड़ा फहीम मजमा इल्म हजरात हैं। है फातिमा के हुसैन सुनो, है फातिमा के दस्त दुआ में दुआ का चाँद। मुझे वहाँ बहुत दाद मिली थी, लखनऊ में दुआ मिलेगी इंशाअल्लाह। अरे है फातिमा के दस्त दुआ में दुआ का चाँद, निकलेगा वो मदीने से करबो बला का चाँद। शेर सुने, निकलेगा अब मदीने से करबो बला का चाँद। अली अकबर का शेर पढ़ने जा रहा हूँ। 1400 साल पूरे हुए शहजादे के। मैं शेर पेश करता हूँ कि अकबर को देख दे। नैयर भाई, ये आपके लिए मैं शेर पेश कर रहा हूँ आपकी जानिब से। अरे अकबर को देख देख के यूसुफ ने ये कहा। मैंने ये कलाम मौला अब्बास की बारगाह में नहीं पढ़ा था, पढ़ रहा हूँ, सुनिए। अरे अकबर को देख देख के यूसुफ ने ये कहा, कब से जमीन पे रहने लगा किबरिया का चाँद। कब से जमीन पे रहे, कब से जमीन पे रहने लगा किबरिया का चाँद। कब से जमीन पे रहने लगा किबरिया का चाँद। और
آپ کی پاکیزہ سماعت کا ایک اور شعر یاد آ گیا. مفتی کی نیند اڑ گئی, مفتی کی نیند اڑ گئی, یہ سوچ سوچ کے. ارے مفتی کی نیند اڑ گئی, یہ سوچ سوچ کے. ارے دیکھا ہے سب نے عرش پہ ماہ عزا کا چاند, دیکھا ہے سب نے عرش پہ ماہ عزا کا چاند, دیکھا ہے سب نے عرش پہ. مطلب اور آخری ایک شعر سماعت فرمائے. فدق کو کھانے والے بول, فدق کو کھانے والے بول, تیرا حال کیا ہوگا. ارے فدق کو کھانے والے بول, تیرا حال کیا ہوگا. میرا مولا جب آئے گا تو کیسے سامنا ہوگا. میرا مولا جب آئے گا. سلمان بھائی ایک شعر اور سماعت فرما لیں. تیرے مردے تو مردے ہیں, وہ کچھ بھی سن نہ پائیں گے. سنو, ارے تیرے مردے تو مردے ہیں, وہ کچھ بھی سن نہ پائیں گے. وہ جو تلقین سنتے ہیں انہی کا فاتحہ ہوگا. وہ جو تلقین سنتے ہیں انہی کا فاتحہ ہوگا. اور یہ آخری شعر آپ کی زحمت شاید تمام. خدا کے دین گھبرا. میں بطور اصلاح نہیں ہے بھائی, یہ شعر بطور اصلاح آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ارے خدا کے دین گھبرانا نہیں, محشر سے محشر تک, جہاں شبیر نہ ہوں گے وہاں زین العبا ہوگا. جہاں شبیر نہ ہوں. حاضرین محفل السلام علیکم. اور بنا تمید ایک قطع ملاحظہ فرمائیں. جو پشاور میں حملہ ہوا اس کے بعد ایک بچہ شواب بھائی اس میں بچ گیا تھا, تو اس سے انٹرویو لیا گیا کہ بتاؤ بیٹا تم حملے میں موجود تھے مگر تم اب جو ہے دوبارہ اس جگہ جانا چاہو گے. پنکھا بند کر دے بھائی جان, پنکھا بند کر دیجئے. تو اس نے یہ کہا کہ مجھے جو ہے بار بار حملہ ہو مگر میں مسجد میں جس جگہ گیا تھا اسی جگہ سجدے کروں گا. کہا کیوں؟ کہا یہ حوصلہ جناب علی اصغر سے ملا ہے. تو ملاحظہ فرمائیں, یہاں پہ 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ ہر ایک بزم میں نعرہ لگا کے حیدر کا, ہر ایک بزم میں نعرہ لگا کے حیدر کا, منافقین کے چہرے اتار دیتے ہیں. ہر ایک بزم میں نعرہ لگا کے حیدر کا, منافقین کے چہرے اتار دیتے ہیں. بتا کے خود کو مسلمان یہ عمر زادے, بتا کے خود کو مسلمان یہ عمر زادے, نمازیوں کو بھی مسجد میں مار دیتے ہیں, نمازیوں کو بھی مسجد میں مار دیتے ہیں. بتا کے خود کو مسلمان یہ عمر زادے, نمازیوں کو بھی مسجد میں مار دیتے ہیں. مطلب ملاحظہ فرمایا, 4 قطعے پڑھنے سنیے گا. آج بھی نسل امیہ کا ستم جاری ہے, آج بھی نسل امیہ کا ستم جاری ہے. عاشق حیدر کرار پہ بم باری ہے,
آج بھی نسل امیہ کا ستم جاری ہے، عاشق حیدر کرار پہ بمباری ہے۔ بزدلو دم تھا تو تم سامنے آ کر لڑتے، بزدلو دم تھا تو تم سامنے آ کر لڑتے، پشتپا وار کیا کون سی فنکاری ہے، پشتپا وار کیا کون سی فنکاری ہے، پشتپا وار کیا کون سی فنکاری ہے۔ ہر سال میں جناب علی اصغر کے حوالے سے قطع پڑھتا ہوں، سنیے گا نذیر چاچا جناب علی اصغر کے حوالے سے، سنیے گا شباب بھائی۔ ایک بچے کے مقابل ہو گر لاکھوں کا ہجوم، ایک بچے کے مقابل گر ہو لاکھوں کا ہجوم، لازمی ہے ڈر کے ہی بچے کو رونا چاہیے، لازمی ہے ڈر کے ہی بچے کو رونا چاہیے۔ دیکھ کر فوج عدو کو ہنس کے اصغر نے کہا مجھ کو بابا ہرملہ جیسا کھلونا چاہیے، مجھ کو بابا ہرملہ جیسا کھلونا چاہیے، مجھ کو بابا ہرملہ کیسا کھلونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ یا علی ہر گلی کر کے ذکر علی لگائے آخری سب تک نقی صاحب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ دو قطع ملاحظہ فرما لیجئے، اس میں کچھ نئی بات ہے، ذرا سنیے گا۔ آگ آئے تھے لگانے جو درے زہرا پر، فرمان بھائی، آگ آئے تھے لگانے جو درے زہرا پر، لعنتیں ان پر ہر ایک گام کیا کرتے ہیں۔ آگ آئے تھے لگانے جو درے زہرا پر، لعنتیں ان پر ہر ایک کام کیا کرتے ہیں۔ قاتل فاطمہ زہرا تو بہت دور کی بات، قاتل فاطمہ زہرا تو بہت دور کی بات، عام قاتل سے بھی ہم دور رہا کرتے ہیں، عام قاتل سے بھی ہم دور رہا کرتے ہیں، عام قاتل سے بھی ہم دور رہا کرتے ہیں۔ چار مصرے اور سن لیجئے، اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے نئی بات ہے، کچھ سنیے گا کہ جناب لوگ کربلا جاتے ہیں لیکن بہت سی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بھائی اور اس میں بہت سے احکام ہے کہ سب کو راضی کر کے جایا جائے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، شاد ہرگز نہ کبھی فاطمہ زہرا ہوں گی، شاد ہرگز نہ کبھی فاطمہ زہرا ہوں گی، تجھ سے ناراض اگر تیرا ہی ہمسایہ ہے، شاد ہرگز نہ کبھی فاطمہ زہرا ہوں گی، تجھ سے ناراض اگر تیرا ہی ہمسایہ ہے۔ بھائی ناراض تھے تو کرب و بلا ہو آیا، بھائی ناراض تھے تو کرب و بلا ہو آیا، یہ بتا روضہ عباس سے کیا لایا ہے، یہ بتا روضہ عباس سے کیا لایا ہے، یہ بتا روضہ عباس سے کیا لایا ہے، یہ بتا روضہ عباس سے کیا لایا ہے۔ ایک مطلب دو تین شعر، ایک مطلب دو تین شعر۔ بس نظر آئے ہمیں اسلام میں فنکار دو، بس نظر آئے ہمیں اسلام میں فنکار دو، حیدری عباس غازی حیدر کرار دو، حیدری عباس غازی حیدر کرار دو۔ سنیے شعر، ایک نے پھینکا در خیبر کو اس انداز میں، ایک نے پھینکا در خیبر کو اس انداز میں، تھے ہوا میں پاؤں در میں انگلیاں تھی پار دو، تھے ہوا میں پاؤں در میں انگلیاں تھی پار دو، دوسرے کو دیکھ کر ہی کتنے بزدل مر گئے، شاہ سے جب بولا غازی ادھر تو ایک بار دو، شاہ سے جب بولا غازی ادھر تو ایک بار دو۔ سنیے شعر، جس شعر کے لیے زحمت دیکھیے کہ حجر سے پہلے قیامت دیکھتا سارا جہاں، کیوں؟ حجر سے پہلے قیامت دیکھتا سارا جہاں، شاہ نے کر دی مگر عباس کی تلوار دو، شاہ نے کر دی مگر عباس کی تلوار دو۔ جس سے اٹھ نہ پائے شاہ کے غم ماتم کے لیے، اس کے خاطر جسم پہ یہ ہاتھ ہیں بیکار دو۔ باواد بلند نعرے سلوات بھیجا بدرا۔ بعد جناب زینب ایک منقبت ملاحظہ فرما لے، بس اس کے بعد ختم ہوا کہ بار عمر مطلب ملاحظہ فرمائے، عدو کے شہر میں یوں میزبان زینب نے، عدو کے شہر میں یوں میزبان زینب نے، ستم کی گدی سے کھینچی زبان زینب نے، عدو کے شہر میں یوں میزبان زینب نے، ستم کی گدی سے کھینچی زبان زینب نے، بنا کے لفظوں کو تلوار قتل کر ڈالا، بنا کے لفظوں کو تلوار قتل کر ڈالا، یزید شام کا کل خاندان زینب نے، یزید شام کا کل خاندان زینب نے۔ زمانہ کہتا ہے ہم شکل مصطفیٰ جس کو، زمانہ کہتا ہے ہم شکل مصطفیٰ جس کو، کیا ہے پال کے اس کو جوان زینب نے، کیا ہے پال کے اس کو جوان زینب نے۔ زمانہ کہتا ہے ہم شکل مصطفیٰ جس کو،
کیا ہے پال کے اس کو دبائیں. زینب نے یہاں سے دائیں سے چاہتا ہوں سنیے گا شعر ہے کچھ. دیار شام میں پردہ بچا لیا اپنا, دیار شام میں پردہ بچا لیا اپنا, علی کے لہجے میں دے کر بیان زینب نے, علی کے لہجے میں دے کر بیان زینب نے, علی کے لہجے میں دے کر بیان زینب نے. یہاں سے دو شعر ملاحظہ فرمائیں. خدا کے دین کو جس وقت دھوپ میں دیکھا, دیکھیے گا مصرع, خدا کے دین کو جس وقت دھوپ میں دیکھا, بنائی اپنی رضا صاحبان زینب نے, بنائی اپنی رضا صاحبان زینب نے. حسین رکھتے تھے جیسے خیال زینب کا, حسین رکھتے تھے جیسے خیال زینب کا, رکھا ہے ایسے اسیروں کا دھیان زینب نے, رکھا ہے ایسے اسیروں کا دھیان زینب نے. بچائیں سارے رسولوں کی محنتیں دیکھو, بچائیں سارے رسولوں کی محنتیں دیکھو, امام وقت کو دے کر امان زینب نے, امام وقت کو دے کر امان. بہت ہی اختصار کے ساتھ محبت آپ کی کہ آپ مجھے پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے بار بار. دیکھتا ہوں ایک مطلب ایک شعر اس کے بعد. چند اشعار پڑھ کے دیکھتا ہوں, پیش کر رہا ہوں, سماعت کرنا ہے. اسی نے سب کو سکھایا بھلا برا کیا ہے, اسی نے سب کو سکھایا بھلا برا کیا ہے, اب اس کے بعد بھی پوچھو گے کربلا کیا ہے. اسی نے سب کو سکھایا بھلا برا کیا ہے, اب اس کے بعد بھی پوچھو گے کربلا کیا ہے. شعر حاضر کر رہا ہوں, سماعت فرمائیے گا. اسی نے سب کو سکھایا بھلا برا کیا ہے, اسی نے سب کو سکھایا بھلا برا کیا ہے, اب اس کے بعد بھی پوچھو گے کربلا کیا ہے. شعر حاضر کر رہا ہوں, سماعت فرمائیے گا. آپ کی محبت زدہ نوازی کہ جری کے غیظ نے روحیں نکالنی سب کی, جری کے غیظ نے روحیں نکالنی سب کی, سپاہ شام کے جسموں میں اب بچا کیا ہے. جری کے غیظ نے عباس ہے, 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 یا علی. ایک مطلب اور ایک شعر حاضر کر رہا ہوں, یہ بھی سماعت فرمائیں. جری کے غیظ نے روحیں نکالنی سب کی, جری کے غیظ نے روحیں نکالنی سب کی, سپاہ شام کے جسموں میں اب بچا کیا ہے, سپاہ شام کے جسموں میں اب بچا کیا ہے. شعر ایک مطلب اور ایک شعر یہاں سے حاضر کر رہا ہوں, آپ کی محبت. اسی نے سب کو بتایا کہ کربلا کیا ہے,
اسی نے سب کو بتایا کہ کربلا کیا ہے. اب اس کے بعد بھی پوچھو گے بھلا برا کیا ہے. اسی لیے پوچھ رہے تھے کہ نیر مجیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اسی نے سب کو سکھایا بھلا برا کیا ہے. اب اس کے بعد بھی پوچھو گے کربلا کیا ہے. جری کے غیظ نے روحیں نکال لی سب کی. سپاہ شام کے جسموں میں اب بچا کیا ہے. سپاہ شام کے جسموں میں اب بچا کیا ہے. شعر پیش کر رہا ہوں, یہ بھی سماعت فرمائیں. یاد آ گیا کہ جو ہاتھ بالی سکینہ کے اڑ گئے ہوتے. شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیے گا کہ جو ہاتھ بالی سکینہ کے اڑ گئے ہوتے. سمجھ میں آتا زمانے کے بددعا کیا ہے. جو ہاتھ بالی سکینہ کے اٹھ گئے ہوتے. جو ہاتھ بالی سکینہ کے اٹھ گئے ہوتے. سمجھ میں آتا زمانے کے بددعا کیا ہے. سمجھ میں آتا زمانے کے بددعا کیا ہے. ایک مطلع اور ایک شعر تحت میں, اس کے بعد ایک مطلع دو شعر صرف ترنم میں, اس کے بعد زحمت تمام. شہزادی سکینہ بھائی وہ بالکل یاد نہیں ہے بھائی, بہت دیر تک دیکھنا پڑے گا. اتنی دیر تک آپ کو سلوات بھیجنا پڑے گی. ہم دیکھ لیں گے, ویسے کوشش کر لیں گے, لیکن بہرحال ایک مطلع ایک شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. جی بہتر نیر بھائی پیش کر رہا ہوں, نذیر بھائی پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. نذیر بھائی چلو میں پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. محبت ذرا نوازی آپ آ گئے. ذرا نوازی. چلو میں جس نے رکھا تھا دریا سمیٹ کے. چلو میں جس نے رکھا تھا دریا سمیٹ کے. پلٹا وہ اپنی پیاس کو پیاسا سمیٹ کے. پلٹا وہ اپنی پیاس کو پیاسا سمیٹ کے. شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیے گا کہ ساحل پر جو گراتے جری ذوالفقار سے. پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیے گا کہ ساحل پر جو گراتے جری ذوالفقار سے. زینب نے رکھ لیا تھا وہ شعلہ سمیٹ کے. زینب نے رکھ لیا تھا وہ شعلہ سمیٹ کے. آپ کی فرمائش پیش کیے دے رہا ہوں, سماعت فرمائیں. ایک باوزِ بلند آرے سلوات پڑھ دیں آپ حضرات. رحم کھا کر اسے چلو میں جگہ دی ورنہ. رحم کھا کر اسے چلو میں جگہ دی ورنہ. پاؤں عباس کے چھونے کو ترستا پانی. پاؤں عباس کے چھونے کو ترستا پانی. حکم دے دیتا اگر چاندی بنی ہاشم کا. اسی تپتے ہوئے سورج سے برستا پانی. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. بچہ حافظ قرآن. علی مولا علی مولا
علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات آپ سامعین کو میری طرف سے دعائیں. مولا آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے کہ آپ نے ہر شاعر کی حوصلہ افزائی کی ہے اور مجھ جیسے حقیر کی بھی حوصلہ افزائی کی. میں بہت شکر گزار. ذرا نمازی پیش کر رہا ہوں, قطع وہ بھی سماعت فرمائیے گا جو آپ نے بھی کہا ہے. پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیے گا. نقطۂ با میں ہے قرآن, نقطۂ با ہے علی, نقطۂ با میں ہے قرآن, نقطۂ با ہے علی. پورا قرآن یاد کرنا کس قدر آسان ہے, پورا قرآن یاد کرنا کس قدر آسان ہے. لمحہ لمحہ رہتا ہے سب کی زباں پر یا علی, بچہ بچہ میرے گھر کا حافظ قرآن ہے, بچہ بچہ میرے گھر کا حافظ قرآن ہے. بس یہ آخری قطعہ پیش کیے دے رہا ہوں, سماعت فرمائے. قوت شیر علی ہے قوت پروردگار, سورماؤں کو بھی یہ تسلیم کرنا چاہیے, سورماؤں کو بھی یہ تسلیم کرنا چاہیے. کر لیا باس نے دریا پہ قبضہ یزید, چلو بھر پانی میں تجھ کو ڈوب مرنا چاہیے. حضرت کوئی تمہید نہیں, اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے یہاں سے. مرکز آئے تطہیر نے منہ پھیر لیا, مرکز آئے تطہیر نے منہ پھیر لیا, یعنی قرآن کی تقدیر نے منہ پھیر لیا, یعنی قرآن کی تقدیر نے منہ پھیر لیا. مرکز آیا تطہیر نے منہ پھیر لیا, یعنی قرآن کی تقدیر نے منہ پھیر لیا. کون منہ تجھ کو لگائے گا عدو زہرا, تجھ سے جب مادر شبیر نے منہ پھیر لیا, شبیر نے منہ پھیر لیا, تجھ سے جب مادر شبیر نے منہ پھیر لیا.
تجھ سے جب مادر شبیر نے منہ پھیر لیا، کون منہ تجھ کو لگائے گا عدو زہرا، کون منہ تجھ کو لگائے گا عدو زہرا، تجھ سے جب مادر شبیر نے منہ پھیر لیا، تجھ سے جب مادر شبیر نے منہ پھیر لیا، تجھ سے جب مادر شبیر نے منہ پھیر لیا۔ حضرات قریب 6-7 سال کے بعد آل انڈیا، ارے نہیں وہ بس سنجیدہ ہی کلام جو ہے سنا جا رہا ہے، تو سنجیدہ ہی کلام میں پیش کیے دیتا ہوں۔ ارے نہیں چلیے وہ بعد میں پڑھ دیتے ہیں۔ اچھا یہیں سنیں گے، کوئی بات نہیں۔ یہ 4 مصرے پیش کرتا ہوں، پیش کر رہا ہوں، مولا حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، شاید کوئی نئی بات ہو۔ جس کو کہتا ہے زمانہ آرزوئے مرتضیٰ، اس علم پر تارش اہل حرم کی آس سے، تو کربلا میں اسی لیے سورج سوانے سے پتھا، نور اس کو چاہیے تھا حضرت عباس سے، اس کو جس کو کہتا ہے زمانہ آرزوئے مرتضیٰ، اس علم بردار اہل حرم کی آس سے، تو کربلا میں اسی لیے سورج سوانے سے پتھا، نوری اس کو چاہیے تھا حضرت عباس سے، نوری اس کو چاہیے تھا حضرت عباس سے، نوری اس کو چاہیے تھا حضرت عباس سے۔ ایک حساس بہن کی یہ محفل ہے، یہ بھی 4 مصرے پیش کرتا ہوں، شہزادی کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں بطور خاص۔ بلند کتنا ہے تابش مقام زینب کا، بلند کتنا ہے تابش مقام زینب کا، کہ بلند کتنا ہے تابش مقام زینب کا، امام کرتے ہیں خود احترام زینب کا، امام کرتے ہیں خود احترام زینب کا۔ کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میں نے بھی بولنا اگر سیکھا ہے تو اسی لکھنؤ سے سیکھا ہے، بس شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ علی کے لہجے میں مخلوق آسمانی نے، علی کے لہجے میں مخلوق آسمانی نے، کہ علی کے لہجے میں مخلوق آسمانی نے، علی کے لہجے میں مخلوق آسمانی نے، خدا کے بعد سنا ہے کلام زینب کا، خدا کے بعد سنا
ہے کلام زینب کا خدا کے بعد سنا ہے کلام زینب کا خدا کے بعد سنا ہے کلام زینب کا. یہ بھی 4 مصرے سنیں کیونکہ میں چاہتا ہوں، بہرحال کوئی بات نہیں، مختصر لیکن معتبر ہیں، آپ سن رہے ہیں. یہ بھی 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں. در حسین سے جو قوم دور ہے تابش قسم خدا کی وہ جاہو حشم نہ پائے گی. در حسین سے جو قوم دور ہے تابشی قسم خدا کی وہ جاہو حشم نہ پائے گی. تو کہا نبی نے یہ خیبر میں بزدلوں سن لو، کہا نبی نے یہ خیبر میں بزدلوں سن لو، تمہاری نسل بھی اب یہ علم نہ پائے گی. در حسین سے جو قوم دور ہے تابشی قسم خدا کی وہ جاہو حشم نہ پائے گی. تو کہا نبی نے یہ خیبر میں بزدلوں سن لو، تمہاری نسل بھی اب یہ علم نہ پائے گی. تمہاری نسل بھی اب یہ علم نہ پائے گی. تمہاری نسل بھی اب یہ علم نہ پائے گی. تمہاری نسل بھی اب یہ علم نہ پائے گی. تمہاری نسل بھی اب یہ علم نہ پائے گی. لیجیے 4 مصرے اور سن لیجیے، نہیں سناؤں گا. پڑھتے تھے رجز بزم پیمبر میں جو کل تک پڑھتے تھے رجز بزم پیمبر میں جو کل تک خیبر میں وہ سب پشت دکھا کر چلے آئے. پڑھتے تھے رجز بزم پیمبر میں جو کل تک میدان میں رجز نہیں پڑھتے تھے بلکہ بزم پیغمبر میں بیٹھ کے رجز پڑھتے تھے. پڑھتے تھے رجز بزم پیغمبر میں جو کل تک خیبر میں وہ سب پشت دکھا کر چلے آئے. سوچا تھا کہ کر دیں گے ہم اسلام کو رسوا، اپنی ہی مگر ناک کٹا کر چلے. اپنی ہی مگر ناک کٹا کر چلے آئے. پڑھتے تھے رجز بزم پیمبر میں جو کل تک خیبر میں وہ سب پشت دکھا کر چلے آئے. سوچا تھا کہ کر دیں گے ہم اسلام کو
रुसवा, अपनी ही मगर नाक कटा कर चले आए, अपनी ही मगर नाक कटा कर चले। बढ़ दे पेश कर रहा हूँ। देखिए हालांकि ये जो है करीब 2-3 लोगों ने मुशायरे की दुनिया में ये रदीफ पढ़ी। मुझसे कहा गया कि इस पे जो है आप एक नज़्म कहिए, और मैं समझता हूँ हर एक इस रदीफ से आशना होगा। लेकिन देखिए कहाँ तक निभी है, मुलाजा फरमाएं। करूँ दुश्मन शय से प्यार, करूँ दुश्मन शय से प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, दुश्मन शय करूँ दुश्मन शय से प्यार, करूँ दुश्मन शय से प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, कर दुश्मन शय से प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, ये अपना नहीं में यार, अरे रे बाबा ना बाबा, अपना नहीं में यार। अब ये बंद पेश करता हूं, मुलाजा फरमाइएगा नज़ीर भाई। ये अपना नहीं में यार, 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 अरे रे बाबा ना बाबा। अब बंद सुनो। मौलाए गदीरे खुम को, मौलाए गदीरे खुम को, जो दिल से ना अपनाए, मौलाए गदीरे खुम को, जो दिल से ना अपनाए, 100 बार वो हज पर जाए या काबे में मर जाए। को जो दिल से ना अपनाए, 100 बार वो हज पर जाए या काबे में मर जाए, करे जन्नत का दीदार, अरे रे बाबा ना बाबा। अरे रे बाबा ना बाबा, करूँ दुश्मन शय से प्यार। सलवात भेजिए अज़मत मोहम्मद वाला। को जो दिल से ना
अपनाए, 100 बार वो हज पर जाए या काबे में मर जाए, 100 बार वो हज पर जाए या काबे में मर जाए। अपनाए, 100 बार वो हज पर जाए या काबे में मर जाए, 100 बार वो हज पर जाए या काबे में मर जाए, करे जन्नत का दीदार, अरे रे बाबा ना बाबा, कर दुश्मन शय से प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, कर दुश्मन शय से प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। अब एक बात मुलाजा फरमाएं। अच्छा, रहा लाइट का मसला, कोई मसला नहीं है। अब ये बात सुनिए, करे जन्नत का दीदार, अरे रे बाबा ना बाबा, करूं दुश्मन शय से प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, करूं दुश्मन शय से प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। अपन पेश करता हूं, मुलाजा फरमाए। परचम दीने खालिक का लेकर खैबर में जाए, परचम दीने खालिक का लेकर खैबर में जाए, मरहब की देखें सूरत और मैदान से भागाए, परचम दीने खालिक का लेकर खैबर में जाए, मरहब की देखें सूरत और मैदान से भागाए, हम उनको कहें जर्रार, अरे रे बाबा ना बाबा, से आखिरी 2 बंद है, मैं पेश करता हूं, आपकी समातों के हवाले करता हूं। चलिए फिर इंशाअल्लाह। मौलाए गदीरे खुम को जो दिल से ना अपनाए, मौलाए गदीरे खुम को जो दिल से ना अपनाए, 100 बार वो हज पर जाए या काबे में मर जाए, करे जन्नत का दीदार, अरे रे बाबा ना बाबा,
سنیے گا، اس میں ایک لفظ ہے، اس کا لطف اٹھائیے جتنا دل چاہے. پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. باد مرسل کہلائی، باد مرسل کہلائی، باد مرسل کہلائی، جو فتنوں کی شہزادی. یعنی فتنوں کی شہزادی. باد مرسل کہلائی، جو فتنوں کی شہزادی. باد مرسل کہلائی، جو فتنوں کی شہزادی. چھوڑی گھر کی انگنائی اور میدانوں میں آئی. کہیں اس کو رشتے دار، ارے رے بابا نا بابا. دشمن شے سے پیار، کروں دشمن شے سے پیار. باد مرسل کہلائی، جو فتنوں کی شہزادی. باد مرسل کہلائی، جو فتنوں کی شہزادی. چھوڑی گھر کی انگنائی اور میدانوں میں آئی. کہیں اس کو رشتے دار، ارے رے بابا نا بابا. اب ظاہر سی بات ہے، اب یہ آخری بند اس سلسلے کا کہ ہمارے اور آپ کے یہاں بھی جب ہوتا تو اپنے بزرگوں سے مشورہ لیا جاتا ہے. نذیر بھائی بند پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. تمام مولا کے چاہنے والوں کے نظر کرتا ہوں یہ بند، ملاحظہ فرمائیں. جب گھر میں نبی کے رشتہ کچھ کم ظرفوں نے بھیجا. جب گھر میں نبی کے رشتہ، جب گھر میں نبی کے رشتہ کچھ بدبختوں نے بھیجا. جب گھر میں نبی کے رشتہ کچھ کم ظرفوں نے بھیجا. ایک صلوات بھیج دی عظمت محمد والے محمد. بھیا آخری بند ہے بس. بس ایک باٹل ہے. جب گھر میں نبی کے رشتہ، جب گھر میں نبی کے رشتہ کچھ بدبختوں نے بھیجا. جب گھر میں نبی کے رشتہ کچھ کم ظرفوں نے بھیجا. ہر بار رسول حق نے اللہ سے اپنے پوچھا. خالق نے کہا ہر بار، ارے رے بابا نا بابا. اصل میں انہوں نے مجھے بھی آن کر دیا. میں علم کے حوالے سے تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. نظر کرتا ہوں عباس کے پرچم سے جسے پیار نہ ہوگا، عباس کے پرچم سے جسے پیار نہ ہوگا، اپنا بھی اگر ہے تو وفادار نہ ہوگا. عباس کے پرچم سے جسے پیار نہ ہوگا، اپنا بھی اگر ہے تو وفادار نہ ہوگا. علم ملاحظہ فرمائیے گا چار مصرے کہ عباس کے پرچم سے جسے پیار نہ ہوگا، اپنا بھی اگر ہے تو وفادار نہ ہوگا. جا تجھ میں قدم رکھ دیے عباس جری نے، جا تجھ میں قدم رکھ دیے عباس جری نے. دریا تیرا پانی کبھی بیکار نہ ہوگا. جا تجھ میں قدم رکھ دیے عباس جری نے، دریا تیرا. ملاحظہ فرمائیے کہ بغض حیدر کے، بس یہ آخری پڑھتا ہوں، ایک ہی قطعہ پڑھنے کے لیے آیا تھا. بغض حیدر کے سمندر سے جسے لائے ہو، بغض حیدر کے سمندر سے جسے لائے ہو، اگلا جاتا ہے وہ پانی نہ پیا جاتا ہے.
بغض حیدر کے سمندر سے جسے لائے ہو، اگلا جاتا ہے وہ پانی نہ پیا جاتا ہے، اور اہلیت جن میں نہیں ہوتی علمداری کی ان کے ہاتھوں سے علم چھین لیا جاتا ہے۔ اہلیت جن میں نہیں ہوتی علمداری کی ان کے ہاتھوں سے علم چھین لیا جاتا ہے۔ آئیے پھر آپ کے ہی پسندیدہ ایک شاعر میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہوں، بہت دیر سے وہ بھی بے چین ہیں، آپ بھی بے چین ہیں، مگر آپ کو میں اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہاں آپ نے بیٹھ کے جانے کی نہیں سوچی بلکہ لوگوں سے فرمائش کر کے سننے کی سوچی۔ آپ کو بے حد میری طرف سے سینکڑوں سلام۔ آئیے میں درخواست کرتا ہوں جناب ساون ہلوری صاحب، جن کی تعریف کرنے کے لیے لفظ ہی نہیں ہے میرے پاس کہ تعریف کروں، کیونکہ اس سے میری تعریف کرنے سے زیادہ بہتر آپ ان کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں۔ بآواز بلند ایک صلوات ان کے لیے پڑھ دیجئے، ان کے خیر مقدم کے لیے۔ شباب بھائی ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے لیے ہم کیا کہیں، بہت اس سے پہلے کچھ پڑھ دیتے ہیں۔ مومنین کرام، میں اس لائق نہیں ہوں، بہرحال میں تبرکاً حاضر کرتا ہوں کہ دیکھیے شہزادی کی مدد روزہ نماز سب کا طریقہ بدل دیا، خود ساختہ امیروں نے کیا کیا بدل دیا، صدیوں سے انقلاب کی صورت کچھ اور تھی، زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا، زینب نے۔ دیکھیے عنوان پہ ایک دو شعر پڑھ لیں، اس کے بعد تلوار دے دیے حضرات پڑھ لیجیے۔ شباب بھائی چار مصرے تبرکن۔ خلاف عشق ازا جب کسی نے لب کھولے، خلاف عشق ازا جب کسی نے لب کھولے، تو ہم نے اشکوں کا دریا بہا کے مار دیا، بھٹک کے کہتی ہے یہ روح ہرملاب تک، مجھے صغیر نہیں مسکرا کے مار، مجھے صغیر نہیں مسکرا کے مار دی۔ دیکھیے حضرات آواز بہت گرفتہ ہے، میں بہت مجبور ہوں، اپنے آپ کو پاتا ہوں، بہرحال میں چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں۔ دار پر چڑھ کر کہا یہ میسم تمار نے، حوصلہ مجھ کو دیا ہے، حوصلہ مجھ کو دیا ہے حیدر کرار نے، کربلا میں چند پیاسوں کی شجاعت دیکھیے، خنجروں کا سر اتارا ہے لہو کی دھار، سنیے تو، خنجروں سر اتارا ہے لہو کی دھار۔ سنے ذرا دو شیر۔ 700 کر
سی نشینوں کو پسینے آ گئے، نام اپنا جب بتایا عابد بیمار نے، نام اپنا جب بتایا عابد بیمار نے۔ شباب بھائی سوچتا ہوں تحت میں پڑھ دوں رات کو اٹھ اٹھ کے کہتا تھا یہی ظالم یزید، جینا مشکل کر دیا زنجیر کی جھنکار، جینا مشکل کر دیا زنجیر کی جھنکار نے۔ تحت میں پڑھ لیتے ہیں کیا کریں، ایک سلوات پڑھ دیجیے ذرا۔ گلا ایک دم بیٹھا ہوا ہے۔ شباب بھائی تھوڑا سا سہارا کی ضرورت ہے، ایک دو شعر پڑھ لیتے۔ جیت کر لمحوں میں نہر القمہ عباس نے، میں علی کا شیر ہوں بتلا دیا عباس نے، تھوڑا سا سہارا دے۔ میں علی کا شیر ہوں بتلا دیا عباس نے، سوکھے پتوں کی طرح اڑنے لگی فوج یزید، یوں چلائی ٹوٹے نیزے کی ہوا عباس۔ سنے ارے سرکار تھوڑا سا آواز پھر کسی دن سنا لیں گے، تھوڑا سا شعر ہے۔ سوکھے پتوں کی طرح اڑنے لگی فوج یزید، یوں چلائی ٹوٹنے سے کی ہوا عباس نے۔ سنیں شباب خاص طور سے تم میں جو بھی مرد ہو وہ ہاتھ میرا روک لے، کر کے یہ اعلان مشکیزہ بھرا عباس، کر کے یہ اعلان مشکیزہ بھرا عباس نے، جیت کر لمحوں میں۔ توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے نذیر بھائی آپ بھی دیکھیے گا، جو یہ کہتا تھا حسین ابن علی بیعت کرو، توق لعنت کا اسے پہنا دیا عباس۔ مل کے بول دیا لمحوں میں نہرے القمہ عباس نے، میں علی کا شیر ہوں بتلا دیا
ابا دیکھیے یہ نوعیت کا شعر شباب بھائی، خاص طور سے نذیر بھائی دیکھیے گا. کہہ رہا ہے سر جھکا کر آج بھی لفظ وفا، مجھ کو پالا ہے سکینہ کے چچا ابا. تھوڑا سا بیدار ہو کے سن لیجیے. کہہ رہا ہے سر جھکا کر آج بھی لفظ وفا، مجھ کو پالا ہے سکینہ کے چچا عباس نے. میں علی کا شیر ہوں بتلا دیا. ابا نہیں بھائی دیکھیے گا بڑی مشکل میں ہوں، کیا بتائیں. اب کوئی پہرا لگا سکتا نہیں اس نہر پر، بہتے پانی پر یہ خون سے لکھ دیا عباس. اب کوئی پہرا لگا سکتا نہیں اس نہر پر، بہتے دریا پر یہ خون سے لکھ دیا عباس نے. اور یہ مصرع تھا رائے بریلی کا، نذیر بھائی بھی تھے. سماعت کریں. عمر بھر شبیر کو آقا کہا عباس نے. سنیں ذرا توجہ چاہتا ہوں، سماعت کریں. حضرت یوسف یہ منظر دیکھ کے حیران ہیں، عمر بھر شبیر کو آقا کہا عباس نے. عمر بھر شبیر کو آقا کہا عباس نے. مقطع کا شعر سن لیا حضرات. خواہش دیدار جنت کیوں ہوئے سامن مجھے، جب در شبیر پر بلوا لیا عباس نے. حضرات دو بند کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے، میرا نام زینب ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے. دو بند دیکھتا ہوں پڑھ کے ورنہ اپنی جگہ، لیکن سلوات پڑھ دیجیے حضرات. سنیں بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب. پوری دنیا کے منقبت خواہ اس کو پڑھتے ہیں. میں اپنی ٹوٹی پھوٹی آواز میں ایک سلوات کا سہارا دے دیا. ارے تو تحت میں چلیے شباب بھائی دیکھتے ہیں، تھوڑا سا سیٹ ہونے میں بہت دیر لگے گی، ابھی 2-4 سال لگے. بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے، میرا نام زینب ہے، میرا نام زینب ہے، میرا نام زینب ہے. بہن حسین کی ہوں. شادمان، عرفان، سبیب آبدی سارے لوگوں نے پڑھا ہے، لیکن میں آپ کی بزم میں آپ کے سامنے خود پڑھ رہا ہوں. سماعت کریں جیسا چاہے سنیں. امین راز مشیت ہوں نام زینب ہے، میں اپنے باپ کی زینت ہوں نام زینب ہے. سنیں ذرا جشن ذرا شاعری سنا رہا ہوں. امین راز مشیت ہوں نام زینب ہے، میں اپنے باپ کی زینت ہوں نام زینب ہے. پیمبروں کی اقامت ہوں نام زینب ہے،
نماز صبر کی نیت ہوں نام، لکھنؤ ہے یہ، نماز صبر کی نیت ہوں نام زینب ہے، یزید تیری کہانی مٹا کے دم لوں گی، میں آج سے تیرے گھر میں منا کے دم لوں گی۔ بہن حسین کی ہوں، میرا نام زینب ہے، میرا نام، بہت جلدی، علی نے پیکر غازی میں مجھ کو ڈھالا ہے، نبی کی لاڈلی بیٹی نے مجھ کو پالا ہے، تو یہ سمجھتا ہے دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے، تیرا وجود نجس اب بکھرنے والا ہے۔ سنیں، امیر شام تیری شام کر کے چھوڑوں گی، میں تیرے تخت کو نیلام کر کے چھوڑوں گی۔ بہن حسین کی ہوں میں، مگر یزید کے دربار میں خدا کی قسم علی کی بولتی تنظیم، بہن حسین کی ہوں، میرا نام زینب ہے، میرا نام زینب ہے، میرا نام زینب ہے، میرا نام زینب ہے، میرے خیام۔ انشاءاللہ اس بزم سے آپ کربلا کا سفر کریں، سیریا کا سفر کریں، اور اس تخت کو دیکھیں جہاں پہ اس کے سامنے اہل بیت، چونکہ ہم لوگوں نے اس کے نوکری کرتے کرتے کئی بار یہ شرف حاصل ہوا ہے، یہ مسدس وہاں پڑھا ہے، محسوس کریں اس بند کو۔ میرے خیام جلا کر نہ خود پہ اترانا، سروں سے چھین کے چادر نہ خود پہ اترانا، محل کو اپنے سجا کر نہ خود پہ اترانا، اے غلطیوں کے مقدر نہ خود پہ اترانا، جو کام سونپا ہے، جو کام سونپا ہے شہ نے وہ کام کر دوں گی، میں آج سے تیرا جینا حرام۔ بہن حسین کی ہوں، میرا نام زینب ہے، میرا نام زینب ہے، میرا نام زینب ہے، میرے خیام جلا کر نہ خود پہ اترانا، سروں سے چھین کے چادر نہ خود پہ اترانا، محل کو اپنے سجا کر نہ خود پہ اترانا، ہے غلطیوں کے مقدر نہ خود پہ اترانا، جو کام سونپا ہے شہ نے وہ کام کر دوں گی، میں آج سے تیرا جینا حرام۔ بہن حسین، دیکھیے حضرات، میرے امام کا کہنا ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، یہ بہت دیرینہ، چونکہ اس سے قبل ابھی وبا میں 5 لوگوں کو میں نے سپرد خاک کیا ہے، لیکن یہ جشن ہمارے والد کی یہ وصیت ہے کہ کہیں بھی رہنا تم اس کو پڑھنا کسی بھی حالت میں، تو اس آپ کا یہ دیرینہ جشن ہے، تھوڑا سا میری گرفتہ ہے آواز، لیکن آپ گرفتہ نہیں کسی وجہ سے، تھوڑا سا بیدار ہو کے سن لیجیے حضرات۔ بہن حسین کی ہوں، میرا نام زینب ہے،
سنیں حضرات، آخر یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسائی ادب میں اضافہ ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تخیل انوکھا ہے، لوگوں نے کہا ہے، میں آپ کے سامنے اس سے قبل ایک بند پیش کرتا ہوں۔ جو وعدہ میں نے کیا ہے اسے نبھاؤں گی، جو وعدہ میں نے کیا ہے اسے نبھاؤں گی، حسینیت کے دیے کو بکو جلاؤں گی۔ حسین قتل ہوئے کیوں یہ میں بتاؤں گی، ارے سنیں، حسین قتل ہوئے کیوں یہ میں بتاؤں گی، میں اپنے خطبوں سے وہ انقلاب لاؤں گی۔ تو ایک لمحے کو جس دن نگاہ چوکے گا، تیرا ہی بیٹا حکومت پہ تیری تھوکے گا۔ بہن حسین کی ہوں، میرا نام زینب ہے۔ شباب بھائی، لوگوں نے کہا ہے کہ جو بند پیش کرنے جا رہا ہوں یہ انوکھا خیال ہے، آپ کی انصاف پسند، تھوڑا سا افراتفری، تھوڑا سا آخری شعر نذیر بھائی دیکھ لیجئے گا، سماعت کریں۔ دلوں پہ پہرے بٹھا دے یہ دم کہاں تجھ میں، دلوں پہ پہرے بٹھا دے یہ دم کہاں تجھ میں، حسینیت کو مٹا دے یہ دم کہاں تجھ میں، تو اس کی شان گھٹا دے یہ دم کہاں تجھ میں، بدل دے میرے ارادے یہ دم کہاں تجھ میں، غم حسین کو اس طرح میں سنبھالوں گی، میں اس کو آن محمد سمجھ کے پالوں گی۔ غم حسین کو اس طرح میں سنبھالوں گی، میں اس کو اون و محمد سمجھ کے پالوں۔ سنیں ایسے بہترین میں اپنی آہ سے کھینچوں جو غیظ کی دیوار، تو ایک قدم بھی نہ بڑھ پائے لشکر کفار، نظر میں پھرنے لگے میرے بھائی کی تلوار، پلک جھپکتے ہی ہو جائے موت کا دیدار، دلیر بھائی کا کردار بن کے آئی ہوں، میں کربلا سے علمدار بن کے آئی ہوں۔ میرا نام زین، اور یہ دعائیہ بند آپ کی جانب سے میں پیش کر رہا ہوں، آخری بند سماعت کریں۔ جب وہ دیکھیے گا، توجہ چاہتا ہوں، تھوڑا سا بھائی ادھر توجہ چاہتا ہوں، آخری بند، اس کے بعد اپنی جگہ لوں، سماعت کریں۔ ہمیشہ تعزیہ خانے سجائے جائیں گے، علم حسین کے گھر گھر اٹھائے جائیں گے، اذاں کے فرش ادب سے بچھائے جائیں گے، حسینیت کے قصیدے سنائے جائیں گے، جہاں بھی میرے برادر کی مجلسیں ہوں گی، معاویہ کے پسر تجھ پہ لعنتیں ہوں گی۔ یزید
جن کے بازو غازی عباس کے نالین پاک کے تصدق میں مضبوط اور محفوظ ہے، میرے ساتھ ایک نعرہ لگا دیں، نعرہ حیدری، بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے۔ مقطع کا بند حاضر کرتا ہوں، اس کے بعد سماعت کریں۔ ہمیشہ تازیہ خانے سجائے جائیں گے، علم حسین کے گھر گھر اٹھائے جائیں گے، سجائے جائیں گے، عزا کے فرش ادب سے بچھائے جائیں گے، حسینیت کے قصیدے سنائے جائیں گے، جہاں بھی میرے برادر کی مجلسیں ہوں گی، معاویہ کے پسر تجھ پہ لعنتیں ہوں گی۔ بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے، میرا نام زینب ہے، میرا نام زینب ہے۔ مقطع کا بند، تمام ماتمی چہروں پہ نور برسے گا، دعا ہے، سنیں حضرات، تمام ماتمی چہروں پہ نور برسے گا، ہر ایک سمت صحاب طہور برسے گا، غم حسین کا سامن ضرور برسے گا۔ سنیں، غم حسین کا سامن ضرور برسے گا، ذلیل زادوں کی بستی سے دور برسے، ذلیل زادوں کی بستی سے دور برسے گا، بچھا کے فرش عزادار جب بلائیں گے، جو خوش نصب ہیں وہ حور بن کے دوڑے آئیں گے۔ بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے۔ جب بھائی مدح زینب میں جب پڑھے اشعار، مدح زینب میں جب پڑھے اشعار، دل کو بے ساختہ ہوا احساس، مدح زینب میں جب پڑھے اشعار، دل کو بے ساختہ ہوا احساس، خلد سے ساتھ میں سکینہ کے، خلد سے ساتھ میں سکینہ کے، جشن زینب میں آ گئے عباس۔ کہ پیمبروں کی نگاہوں کے چین بیٹھے ہیں، پیمبروں کی نگاہوں کے چین بیٹھے ہیں، علی و فاطمہ کے نور عین بیٹھے ہیں، علی و فاطمہ کے نور عین بیٹھے ہیں، کہ قدم سنبھال کے رکھنا یہ جشن زینب ہے۔ دیکھیں نیر بھائی، کہ قدم سنبھال کے رکھنا یہ جشن زینب ہے، حسن کے ساتھ یہیں پر حسین بیٹھے ہیں۔ اور یہ آخری قطع کہ حسن کے ساتھ یہیں پر حسین بیٹھے ہیں، کہ ماننے والوں کو بھی ہونے نہ دی شرمندگی، کی غریبوں پر کرم کی انتہا عباس نے، ماننے والوں کو بھی ہونے نہ دی شرمندگی، کی غریبوں پر کرم کی انتہا عباس نے، اور ان کے در پر بیٹھ کر ہم کیا دعائیں مانگتے، ہاتھ پھیلانے کا موقع کب دیا عباس نے۔ ایک حضرات سلوات بھیجیے آپ حضرات۔ ایک مطلع و چار شیر شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ۔ یہ مرتبہ یہ تیرا احترام ہے زینب، یہ مرتبہ یہ تیرا احترام ہے زینب، امام عصر کا تجھ پر سلام ہے
शाम असर का तुझ पर मोहम्मद सलाम है ज़ैनब सदा ये देती है बढ़ बढ़ के आए तत्हीर सदा ये देती है बढ़ बढ़ के आए तत्हीर तहारतों के सहीफे का नाम है ज़ैनब तहारतों के सहीफे का नाम है ज़ैनब दयारे शाम में तेरे बलीग खुतबों से यजीद शाम का जीना हराम है ज़ैनब यजीद शाम बस ये दो आखिरी से यजीद शाम का जीना हराम है ज़ैनब असीर हो के भी ये इख्तिदार है तेरा असीर हो के भी ये इख्तिदार है तेरा तेरी गिरफ्त में दरबार शाम है ज़ैनब तेरी गिरफ्त में दरबार असीर हो के भी ये इख्तिदार है तेरा तेरी गिरफ्त में दरबार शाम है ज़ैनब फरीद का ये अकीदा है रोज़े अव्वल से अज़ाए शय में तक़य्या हराम है फरीद का ये अकीदा है रोज़े अव्वल से अज़ाए शय में तक़य्या हराम भैया वो बिल्कुल ज़हनी में नहीं है इस वक्त चार मिसरे तमाम ताकते हक को हुसैन कहते हैं तमाम ताकते हक को हुसैन कहते हैं मगर हुसैन की ताकत है सानिए ज़हरा तमाम ताकते हक को हुसैन कहते हैं मगर हुसैन की ताकत है सानिए ज़हरा वो चंद गाम थे लेकिन हुसैन पीछे चले वो चंद गाम थे लेकिन हुसैन पीछे चले कुछ ऐसी साहिबे अज़मत है सानिए ज़हरा कुछ ऐसी साहिबे अज़मत है सानिए ज़हरा चार मिसरे बाबुल हवाइज के लिए वही जो मर्ज़े शब्बीर को समझता था वही जो मर्ज़े शब्बीर को समझता था तमाम उम्र इताअत में काटने वाला वही जो मर्ज़े शब्बीर को समझता था तमाम उम्र इताअत में काटने वाला फ़कत हुसैन का भाई है सारी दुनिया में फ़कत हुसैन का भाई है सारी दुनिया में बगैर हाथों के खैरात बांटने वाला
बहुत ही इख्तिसार के साथ नारे सलवात पढ़ते हैं हज़रात। अर्ज़ कर रहा हूँ कि बक़ाए दीन में ज़हरा वक़ार हैं ज़ैनब, बक़ाए दीन में ज़हरा वक़ार हैं ज़ैनब, हुसैन ही की तरह ज़िम्मेदार हैं ज़ैनब, हुसैन ही की तरह ज़िम्मेदार हैं ज़ैनब। रहे खुदा में इमाम हुसैन की सूरत, रहे खुदा में इमाम हुसैन की सूरत, रिज़ा व सब्र की परवरदिगार हैं ज़ैनब, रिज़ा व सब्र की परवरदिगार हैं ज़ैनब। सलाम शेर के नज़र में रहता है हर दम हुसैन का चेहरा, नज़र में नज़र भाई साहब 2-4 पिक्चर पढ़ना है नज़र साहब 3-4, नज़र में रहता है हर दम हुसैन का चेहरा, वो जिसको देख के बागो बहार है ज़ैनब, वो जिसको नज़र में रहता है हर दम हुसैन का चेहरा, वो जिसको देख के बागो बहार है ज़ैनब। और जहाँ पनाह जनाबे अमीर की बेटी, बड़ी अमीर बड़ी मालदार है ज़ैनब, जहाँ पनाह जनाबे अमीर की बेटी, बड़ी अमीर बड़ी मालदार है ज़ैनब। हर एक दौर का शिमरो यजीद डरता है, वो बोलती हुई एक ज़ुल्फ़िकार है ज़ैनब, वो बोलती हुई एक ज़ुल्फ़िकार है ज़ैनब। बस ये सुनिए कि 2 शेर पढ़ना है कि तुम्हारे रोज़े पर हिंदू भी सर झुकाते हैं। अच्छा है, तुम्हारे रोज़े पर हिंदू भी सर झुकाते हैं, वो जिनमें अच्छे भले संस्कार हैं ज़ैनब। तुम्हारे रोज़े पर तुम्हारे रोज़े पर हिंदू भी सर झुकाते हैं, वो जिनमें अच्छे भले संस्कार हैं ज़ैनब। पर एक शोर और बड़ा मैं छोड़ रहा हूं सब कि तुम्हारे जन्म दिवस की है धूम भारत में, तुम्हारे जन्म दिवस की है धूम भारत में, वो खुशी में गर्क यूपी बिहार है ज़ैनब। तुम्हारे जन्म दिवस की है धूम भारत में, खुशी में गर्क यूपी बिहार। अरे वो हमारे सीनियर है, हमसे हमारी बात पढ़वाइए भाई। एक मतलब 5-4 शेर मुलाजा फरमा लें। अर्ज़ कर रहा हूँ कि उलट के शाम का तख्ता अली की बेटी ने, उलट के शाम का तख्ता अली की बेटी ने, अली का जोर दिखाया अली की बेटी ने, उलट के शाम का तख्ता अली की बेटी ने, अली का जोर दिखाया अली की बेटी ने। यजीद अब तेरा बेटा भी तेरे साथ नहीं, यजीद अब तेरा बेटा भी तेरे साथ नहीं, ये हाल कर दिया तेरा अली की बेटी ने, ये हाल कर दिया। और ये है यजीद की औकात उसके होते हुए, ये है यजीद की औकात उसके होते हुए, किया है शाम का कब्जा अली की बेटी ने, किया है शाम का कब्जा अली की बेटी ने। हुसैनियों की सफ़ों में इजाफा करती गई, हुसैनियों की सफ़ों में इजाफा करती गई। यजीद को किया तन्हा अली की बेटी ने, यजीद को किया तन्हा अली की बेटी ने। अरे मजाल किसकी है जो उसके सामने बोले, मजाल किसकी है जो उसको सामने बोले। सितम को कर दिया गूंगा अली की बेटी ने, सितम को कर दिया गूंगा अली की बेटी ने। हसन फराज
ہر ایک شاعر شہیدی کو، حسن فراز ہر ایک شاعر شہیدی کو دیا ثنا کا خزانہ علی کی بیٹی نے۔ ایک سلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ چاہے تو وہ شعر پڑھ لی میں ترنم سے ایک میں ایک مطلب 3 شعر ترنم سے پڑھ رہا ہوں خدا۔ ایک لمحہ بھی ایسا گزارا نہیں، ایک لمحہ بھی ایسا گزارا نہیں جس میں ہم نے علی کو پکارا نہیں، جس میں ہم نے علی کو پکارا نہیں، ایک لمحہ بھی ایسا گزارا نہیں۔ جب وہ شعر میں فرمائیے، چھین لے ان سے ان کی سماعت خدا، چھین لے ان سے ان کی سماعت خدا، ذکر جن کو علی کا گوارا نہیں، ذکر جن کو علی کا گوارا نہیں، ایک لمحہ بھی ایسا گزارا نہیں۔ یہ 2 قدم شعر ہے لیکن نہیں بھائی۔ اے نصیری علی سے ہے الفت جسے، وہ بھی تیری طرح بے سہارا نہیں، وہ بھی تیری طرح بے سہارا نہیں، اس سے اس کے خدا نے نظر پھیر لی، اس سے اس کے خدا نے نظر پھیر لی، جس نے تیرے خدا کو پکارا نہیں، جس نے تیرے خدا کو پکارا نہیں، ایک لمحہ بھی ایسا گزارا نہیں۔ یہ آخری شعر مظاہر حسن فراز صاحب، اس پر آپ بھی داد دے دیجیے گا مظاہر۔ ہاں، ایک لمحہ بھی ایسا گزارا نہیں، اس کو دوزخ گلے سے لگائے نہ کیوں، اس کو دوزخ، ناظر بھائی، اس کو دوزخ گلے سے لگائے نہ کیوں، اس کو دوزخ گلے سے لگائے نہ کیوں، جس کو کہہ دیں علی یہ ہمارا نہیں، جس کو کہہ دیں علی یہ ہمارا نہیں، ایک لمحہ بھی ایسا گزارا نہیں۔ مقطع مدار فعال انجم قدیر صاحب عرض کر رہا ہوں مقطع۔ روز کرتا ہوں سجدہ حضور علی، دیکھیے روز ہم لوگ جدھر نکل جائیے روزے ہیں، روز سجدہ کرتے ہو جاتے ہیں، ستاروں کو صرف ایک مرتبہ موقع ملا تھا، اس کا فائدہ اٹھایا مدار ہے کہ روز کرتا ہوں سجدہ حضور علی، روز کرتا ہوں سجدہ حضور علی، میں ہوں نیر مجیدی ستارہ نہیں، میں ہوں نیر مجیدی ستارہ نہیں، ایک لمحہ بھی ایسا گزارا نہیں۔
सोचिए तो गौर कीजिए, गौर करने की है बात, पर्दे में क्यों इस कदर है कातिल ज़हरा का नाम। सोचिए तो गौर कीजिए, गौर करने की है बात, पर्दे में क्यों इस कदर है कातिल ज़हरा का नाम। मसलहत क्या है किसी की ये वही जाने फ़कत, इल्म में सबके मगर है कातिल ज़हरा का नाम। मसलहत क्या है किसी की ये वही जाने फ़कत, इल्म में सबके मगर है कातिल ज़हरा का नाम। ये रवादाराने मिल्लत क्या बताएंगे तुम्हें, मैं बताता हूँ उमर है कातिल ज़हरा का नाम। ये रवादाराने मिल्लत क्या बताएंगे तुम्हें, ये रवादाराने मिल्लत क्या बताएंगे तुम्हें, मैं बताता हूँ उमर है कातिल ज़हरा का नाम। आज़ाद एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं होता। जनाब नज़ीर बाकरी साहब ने मुझे सआदत दी थी सुगंध की, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएं अपने कलाम से नवाज़। जनाब नज़ीर बाकरी साहब। पढ़ता हूँ, शहज़ादी के हवाले से कुछ शेर पढ़ता हूँ। तेरे शरफ से मिली हमको ये खबर ज़ैनब, तेरे शरफ से तेरे शरफ से मिली हमको ये खबर ज़ैनब, मुड़ा है हक भी उधर तू मुड़ी जिधर ज़ैनब। तेरे शरफ से मिली हमको ये खबर ज़ैनब, मुड़ा है हक भी उधर तू मुड़ी जिधर ज़ैनब। ये करबला भी तो गूंगे का ख्वाब हो जाती, ये करबला भी तो गूंगे का ख्वाब हो जाती, न होती शाह के हमरा तू अगर ज़ैनब। ये करबला भी तो गूंगे का ख्वाब हो जाती, न होती शाह के हमरा तू अगर ज़ैनब। कहा ये चश्मे रिसालत ने देख कर तुझको, कहा ये चश्मे, ख़ास तौर से ये शेर सुन लीजिए, कहा ये चश्मे रिसालत ने देख कर तुझको, हुसैन नूर है मेरा मगर नज़र ज़ैनब। कहा ये चश्मे रिसालत ने देख कर तुझको, हुसैन नूर है मेरा मगर नज़र ज़ैनब। वहीं पे दीन मोहम्मद की को भी मिली है, दीन मोहम्मद को भी वही मेराज। आखिरी शेर नज़र करता हूँ, हुई मिली है दीन मोहम्मद को भी वही मेराज, जहाँ पे ख़त्म हुआ है तेरा सफ़र ज़ैनब। मिली है दीन मोहम्मद को भी वही मेराज, जहाँ पे ख़त्म हुआ है तेरा सफ़र ज़ैनब। और ये दो तबर्रुक हैं और दो मिसरे हैं, समझ लीजिए एक शेर की शक्ल में। पहले मिसरा जो है वो हमारे हकीम ज़हूरुल हसन साहब हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, और वो कुछ पढ़ना चाहते थे तो उनके तामील हुक्म में मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ। ये हैं, और फिर एक हमारे वो जियो मियाँ हैं दूसरे आखिर में, और इनके बाद तजस्सुस भाई पढ़ेंगे बस। बिस्मिल्लाह। तो एक बंद पढ़ना है इनको इमाम ज़माना के हाल से। बिस्मिल्लाह जी, वही इमाम ज़माना। हाँ, इमाम ज़माना के हाथ में एक बंद पढ़ना है इनको। शुरुआत पढ़े मोहम्मद वाले एक तबर्रे का भी तबर्रुक सुन लीजिएगा। हैं, कहानी बना लो लतीफ़ा बना लो, जहाँ जी में आए सकीफ़ा बना लो, जहाँ जी में आए सकीफ़ा बना लो। अगर कुफ्र की मौत तुम्हें मरना है प्यारो, तो जिसको भी चाहो खलीफा बना लो, जिसको भी चाहो खलीफा बना लो। इमाम ज़माना की शान में हमको पढ़ना है। ये शबान का महीना है, इस सिलसिले खुदा देखता है, खुदा जानता है, खुदा देखता है, खुदा जानता है। इमाम अपना बेदेखे दिल मानता है, इमाम अपना बेदेखे दिल मानता है। अरीज़ा तुम मौजों को रस्मन दिया है, अरीज़ा तुम मौजों को रस्मन दिया है। मगर हाथ को हाथ पहचानता है, मगर हाथ को हाथ पहचानता है। खुदा देखता है, खुदा जानता है।
ایک نعرے سلوات. عجب انداز ہے پردے کا کہ جلوہ چھنتا جاتا ہے. عجب انداز ہے پردے کا کہ جلوہ چھنتا جاتا ہے. نظر میں اور دل میں ایک معرکہ سا ٹھلتا جاتا ہے. نظر میں اور دل میں ایک معرکہ سا ٹھلتا جاتا ہے. نہ کاغذ ہے نہ دریا ہے نہ موجیں ہیں نہ ساحل ہے. نہ کاغذ ہے نہ دریا ہے نہ موجیں ہیں نہ ساحل ہے. جو آنسو گرتا جاتا ہے عریضہ بنتا جاتا ہے. جو آنسو گرتا جاتا ہے عریضہ بنتا جاتا ہے. نعرہ سلوات. قسمت ہے زمانے والوں کی نرجس کو خدا نے لال دیا. قسمت ہے زمانے والوں کی نرجس کو خدا نے لال دیا. اب معصوم بنا کے قدرت نے ہر رنگ میں اس کو ڈھال دیا. معصوم بنا کے قدرت نے ہر رنگ میں اس کو ڈھال دیا. اب بھارت کی فضا کا رخ بدلا ماحول نے کچھ چپکے سے کہا. بھارت کی فضا کا رخ بدلا ماحول نے بھی چپکے سے کہا. ہم نے بھی تمہاری جے کہہ کر گنگا میں عریضہ ڈال دیا. ہم نے بھی تمہاری جے کہہ کر گنگا میں عریضہ ڈال دیا. ایک نعرہ سلوات بھیجیے. ایک نعرہ سلوات بھیجیں. بھائی کی دین اسلام کا قد تم نے بڑھایا زینب. دین اسلام کا قد تم نے بڑھایا زینب. اپنی آغوش میں تم نے جسے پالا زینب. ڈوبتے ڈوبتے جس نے بھی کہا یا زینب بڑھ کے موجوں نے دیا اس کو سہارا زینب. علی اکبر تیری آغوش میں یوں لگتے ہیں چاند کی گود میں جیسے ہو ستارہ زینب. جب پریشان ہوا دین خدا عصر کے بعد، جب پریشان ہوا دین خدا عصر کے بعد، دین اسلام کو تم نے ہی سنبھالا. زندگی بھر کبھی جنت کی تمنا نہ کرے، زندگی بھر کبھی جنت کی تمنا نہ کرے. دیکھ لے جو تیرے روضے کا نظارہ جنت. پہلے 100 بار قلم پاک کیا جیو نے، پہلے 100 بار قلم پاک کیا جیو نے، پھر قصیدہ تیرا قرطاس پر لکھا گیا. جو ایک پتہ آپ کے لیے خاص طور پر کہا تھا نیا وہ بھی شامل ہے.
تقاضا نصرت ایمان کا تھا، تقاضا نصرت ایمان کا تھا صدق پیغمبر سے، تقاضا نصرت ایمان کا تھا صدق پیغمبر سے، اور محمد کی نواسی نے لیا حصہ برابر سے۔ تقاضا نصرت ایمان کا تھا صدق پیغمبر سے، محمد کی نواسی نے لیا حصہ برابر سے۔ ارے زمین کربلا پر چلتے چلتے رک گئی آندھی، زمین کربلا پر چلتے چلتے رک گئی آندھی، اما اسلام نے جب مانگ لی زینب کی چادر سے۔ تقاضا نصرت ایمان کا تھا صدق پیغمبر سے، محمد کی نواسی نے لیا حصہ برابر سے، اور زمین کربلا پر چلتے چلتے رک گئی آندھی، اما اسلام نے جب مانگ لی زینب کی چادر سے۔ سماعت فرمائے کہ پرچم فکر حسینی، پرچم فکر حسینی اس طرح لہرائے ہیں، پرچم فکر حسینی اس طرح لہرائے ہیں۔ ارے دور حق کی جلوہ گاہوں سے یزیدی سائے ہیں، دور حق کی جلوہ گاہوں سے یزیدی سائے ہیں۔ بنت حیدر وہ تیری آواز کی جھنکار تھی، بنت حیدر وہ تیری آواز کی جھنکار تھی۔ ارے جس کو سن کر ظلم کو دانتوں پسینے آئے ہیں، یہ بھی سماعت فرمانے قطع جو جانو روح تھا دل زینب کے واسطے، جو جانو روح تھا دل زینب کے واسطے، ارے سرمایہ وہ بھی بھائی کے دامن میں رکھ دیا، جو جانو روح تھا دل زینب کے واسطے، سرمایہ وہ بھی بھائی کے دامن میں رکھ دیا۔ ارے رفتار انقلاب جہاں تیز ہو گئی، رفتار انقلاب جہاں تیز ہو گئی، ارے زینب نے بعد عصر قدم رن میں رکھ دیا۔ رفتار انقلاب جہاں تیز ہو گئی، زینب نے بعد عصر قدم رن میں رکھ دیا۔ یہ تازہ قطع ہے اور یہ خاص طور پر یہاں کے لیے ہے کہ یوں سمجھ لیجئے وہ ہے اتنا ہی جنت سے قریب، یوں سمجھ لیجئے وہ ہے اتنا ہی جنت سے قریب،
کربلا والوں سے جس کو جتنی قربت ہو گئی، یوں سمجھ لیجئے وہ ہے اتنا ہی جنت سے قریب۔ کربلا والوں سے جس کو جتنی قربت ہو گئی، ارے ثانیہ زہرا نے مجلس کا کیا تھا اہتمام، ثانیہ زہرا نے مجلس کا کیا تھا احترام، اس لیے رائج یہاں تہذیب جنت ہو گئی۔ بس یہ آخری دو شعر اور دو قطعات اور سماعت فرما لیں کہ ہے یاد زمانے کو احسان تیرا زینب، ہے یاد زمانے کو احسان تیرا زینب، کرتا ہے ثنا تیری ہر شہر آزاد زینب، ہے یاد زمانے کو احسان تیرا زینب، کرتا ہے ثنا تیری ہر شہر آزاد زینب، جو مجلس سرور میں کھنچ آئے تھے پلکوں تک، جو مجلس سرور میں کھنچ آئے تھے پلکوں تک، ان اشکوں نے دامن پر آتے ہی لکھا زینب۔ اور یہ آخری 4 مصرے کہ شام میں رکھی تھی بنیاد ادا زینب نے۔ دیکھیے اس کا چوتھا مصرع جو ہے وہ لکھنؤ کی سچائیوں سے لبریز ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے اس میں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ شام میں رکھی تھی بنیاد ادا زینب نے، شام میں رکھی تھی بنیاد ادا زینب نے، ارے ذکر مظلومی سرور کا سفر جاری ہے، شام میں رکھی تھی بنیاد ادا زینب نے، ذکر مظلومی سرور کا سفر جاری ہے، ارے رونق شہر ازائے شہ والا کی قسم، رونق شہر ازائے شہ والا کی قسم، لکھنؤ کعبہ تہذیب ازاداری ہے۔ میں آل انڈیا شیعہ حسینی فنڈ کی جانب سے تمام شعراء کرام کا، خاص طور سے نذیر باقری صاحب کا، نیر مجیدی صاحب کا، تجدد اعجازی صاحب کا، خورشید فتح پوری صاحب کو، تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ جشن زینب اگلے سال